بلیک ہول میں خوش آمدید۔ آج ہمارا یہ جو اکٹھ ہے وہ ایک کتاب کے سلسلے میں ہے، ایک کتاب کی تقریبی رونمائی ہے، اور یہ کتاب اپنی نوعیت میں ایک بڑی منفرد کتاب ہے۔ اس کا نام ہے باسکوپ 1، اور یہ فلمی مباحث، تبصرے اور مکالموں پر مبنی ہے۔ جو اس کتاب کے مصنف ہیں ذوالفقار علی زلفی صاحب ہیں۔ جو لوگ فیس بک پر ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ وقتاً فوقتاً فلموں پر اپنی آراء دیتے رہتے ہیں، تبصرے لکھتے رہتے ہیں۔ اس کتاب کو مہردر نے چھاپا ہے۔ مہردر کے پبلشر جو ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، عابد میر صاحب ساتھ ہیں، اور اس کی کتاب جو ہے، اس کتاب کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے ہے، لیکن آج خصوصی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ بلیک ہول میں موجود ہے۔ اگر آپ یہاں سے خریدیں گے تو آج آپ کو 500 روپے میں جو ہے یہ کتاب ملے گی۔ 250 اس کے صفحات ہیں، اور اس کو 3 چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ مباحث پر مبنی ہے، دوسرا ہندی سینما کے رنگ ہے، اور تیسرا جو ہے مکالمے ہے۔ تو یہ جو مباحث ہیں یا جو اس کے کنٹینٹ ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سبھی فلم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی فلم پر اس طرح سے کسی نے بات جو ہے وہ کی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں مباحث پر اگر اس کا موضوعات پڑھوں، عنوانات، تو یہ ہیں کہ کیا سینما غیر سیاسی ہے، سینما اور پاکستان، فلمی تنقید نگاری، سینما اور نظریہ مصنف، سینما اور مارکسزم، اسی طرح ہندی سینما کے رنگ میں بدلتا نظریہ رومان، جرائم کی فلمی پیشکش، طوائف، عقیدہ آواگون۔ تو یہ بڑی منفرد طرز کی کتاب ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو ہی یہاں ہال سے جانے سے پہلے جو ہے وہ کتاب یہ ضرور خریدنی چاہیے۔ اچھا، میری جو عمر کے لوگ ہیں، جو 80s میں اور 90s میں جو بڑے ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں VCR جو ہے وہ سینما کا یا فلم کا ذریعہ ہوتا تھا، اور ہم کرائے پر کیسٹس خریدتے تھے اور گھر میں VCR تھا تو فلمیں دیکھتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب فلم دیکھنے کا وہ جو ذریعہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ اب نیٹفلکس ہے، Amazon ہے، لیکن فلم پر بات کرنے کا کبھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو آج یہ بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ناظر جو ہیں وہ ماہر تعلیم ہیں، کالم نگار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک ان کی کتاب جو ہے وہ سینما پر ہی ہے، اور کالم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں عابد میر ہیں۔ عابد میر سیاسی سماجی تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اور اردو افسانہ نگار بھی ہیں، PhD کر رہے ہیں۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم فلم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کتاب کا بیک فلیپ بھی لکھا ہے اور سینما پر آپ کی کتاب بھی ہے، آپ اس کتاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مختلف ہے؟ کس انداز سے یہ منفرد ہے؟ بہت منفرد، کیا میں سمجھتا ہوں یونیک ہے۔ ایک اس طرح کی کتابیں اردو میں موجود ہی نہیں ہیں۔ جو ہم فلموں کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ اکا دکا ہمیں کوئی تبصرے مل جاتے ہیں فلموں پر، اور یہ جو مصنف ہیں، پہلے میں تھوڑا سا مصنف کا بھی تعارف کرا دوں۔ میں ذاتی طور پہ ان سے واقف نہیں تھا، میں ان کی چیزیں پڑھتا رہا ہوں آن لائن، چونکہ یہ ذوالفقار علی زلفی جو ہیں یہ لکھتے رہے ہیں فلموں پہ، تو میں بڑے شوق سے ان کے مضامین پڑھتا رہا، لیکن میں ذاتی طور پہ واقف نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں ہے۔ اور اس کتاب میں بھی انہوں نے اپنا کوئی فلیپ پہ کہیں پر تعارف نہیں دیا کہ آپ لکھ کر دیکھتے، انلیس اگر آپ کتاب پڑھیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ شروع میں اچھی بات یہ کہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ ذوالفقار زلفی صاحب کتابوں کی طرف کیسے آئے۔ تو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ خود بچپن میں یا لڑکپن تک خاصے مذہبی تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے اور فلموں کے بڑے خلاف ہوتے تھے، بلکہ اگر کوئی ان سے کہتا بھی تھا کہ فلمیں دیکھو تو یہ کہتے تھے کہ یہ غیر اسلامی کام ہے۔ لیکن پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اس رائے سے تائب ہو گئے، اور وہ تائب ایسے ہوئے کہ ان کی اپنی، وہ کہتے ہیں کہ دادی نے ایک ان کو کہانی سنائی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ ان دادی کا بھائی جو تھا وہ فلموں کا شوقین تھا، یعنی یہ آپ 50 تو خیر کیا، میں سمجھ 20s اور 30s کی بات ہے، 70-80 سال پہلے کی بات۔ تو وہ بھائی جو ہے وہ چلا گیا بمبئی، وہاں اس کو لکھنے کا شوق تھا۔ تو یہ دادی جو تھی وہ اتنی خلاف تھیں کہ وہ جب بھائی چلا گیا تو انہوں نے اس کی کتابوں کو آگ لگا دی، اور وہ کتابیں وہ جمع کرتے تھے فلموں کے بارے میں اور تصویریں وغیرہ ساری، تو وہ جب آگ لگا دی گئی اور وہ بھائی جب بمبئی سے واپس آئے تو وہ اس صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔
تو وہ یہ کہانی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ سنائی جاتی ہے کہ بھئی ایسے بھی لوگ تھے شوقین کہ جو اپنی کتابیں جلنے پہ وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے. تو یہ ذوالفقار زلفی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو میرے دادا ماموں تھے یہ کیوں اتنے ہوئے. تو پھر انہوں نے وہ فلموں کو دیکھنا شروع کیا اور کہا کہ پہلی فلم انہوں نے تری دیو دیکھی جو کہ 80s کی فلم تھی, بھارتی فلم, اور اس کے بعد پھر وہ فلموں کی طرف چلتے چلے گئے. تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ منفرد کیسے ہے, میرے خیال میں اردو میں تو اس طرح کا مواد موجود ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو اخباروں میں کچھ فلموں پہ تبصرے ملتے ہیں, لیکن جس پر انہوں نے خود بھی خیال اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے جو تبصرے ہیں اس میں زیادہ تر چٹپٹی باتیں ہوتی ہیں اور ایک جنرلائزیشن جیسی ہوتی ہے کہ فلاں اداکار نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ بہت اچھی لگیں اور ان کے ڈریس بہت اچھے تھے اور ناچ بہت اچھے تھے. اس کے علاوہ کوئی ان ڈیپتھ اس کا تجزیہ نہیں ہوتا. تو اس کتاب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جب فلموں کی طرف آئے تو انہوں نے فلم کے نظریے کو پڑھا, فلم کی تھیوری کو پڑھا اور فلم کی کرٹیسزم کو پڑھا خود. اور میں نہیں سمجھتا, جتنا تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے پاکستان, میری اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اتنی گہرائی سے فلمی نظریے کو, فلم کی جو کانسیپٹس ہیں مختلف, اس کو اتنی گہرائی سے یہ جانتے ہوں. اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھے جب شروع میں نے یہ پڑھا, پہلا ہی جو اس کا باب ہے اس میں انہوں نے ناقدین کا بھی دفاع کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عامر خان اور شاہ رخ خان اور ایون امیتابھ بچن جیسے لوگ ہیں وہ فلمی ناقدین کو کوئی جس کو کہتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے, کسی کوئی قدر نہیں ان کی مانتے, اور بلکہ کہتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ ہے, یہ آ کے فلموں پہ الٹے سیدھے تبصرے کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے اس کتاب میں اور بڑا بھرپور کیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو فلم دیکھنے والے لوگ ہیں وہ فلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور اگر اس پہ اچھا تبصرہ لکھا جائے تو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ خود فلم بنانے والے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور انہوں نے پھر حوالے دیے ہیں کہ یورپ میں بھی جو فلم آرٹ ڈیولپ ہوا پچھلے 100 سال میں, اس میں بے شمار فلمی ناقدین آئے, فلم کرٹکس آئے جنہوں نے فلموں پر کرٹیسزم کیا, جس کے نتیجے میں فلم کا آرٹ بہتر ہوا. تو یہ ایک تو اس لحاظ سے یہ منفرد ہے. دوسری اس لحاظ سے یہ منفرد ہے کہ اس میں دنیا کی تقریباً تمام تو میں نہیں کہوں گا, زیادہ تر بڑی جو فلم انڈسٹریز ہیں, فلمی صنعتیں ہیں, اور جس طرح سے اس کا ارتقاء ہوا ہے, رشین سینما کے بارے میں تفصیلی اس میں مضامین موجود ہیں, بلکہ ان ڈائریکٹرز کے بارے میں, رشیا کے جو 100 سال پہلے ڈائریکٹرز تھے, ایک دو تو بہت بڑے نام ہیں, جیسے آئزنسٹائن کا نام ہے, وہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو فلم کے بارے میں تھوڑا بہت رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے کولیشوف ہیں, کولیشوف اتنے لوگ نہیں جانتے ان کو, جو کہ آئزنسٹائن کے بھی استاد تھے جنہوں نے ماسکو میں سب سے پہلا فلم کا انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا. ان کے نظریات کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. پھر جو فرینچ سینما جو 30s میں ڈیولپ ہوا اس کے بارے میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے. اٹالین سینما کو انہوں نے کور کیا ہے. تو اس طرح سے آپ چلتے چلے جائیں تو مطلب پورا جو 100-125 سال کا فلمی ارتقاء ہے دنیا بھر کا, اس چھوٹی سی 200-250 صفحے کی کتاب میں کہا جائے کہ انہوں نے وہی جو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا کو بند کیا ہے, اور وہ بڑی مہارت سے کیا ہے. اور جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فلموں کے بارے میں پڑھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کتاب کو پڑھ کے مجھے بہت ساری ایسی چیزوں کا علم ہوا جس کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا. اور وہ اس کی طرف, کیونکہ ایسی کتابوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مزید اکساتی ہیں مزید پڑھنے پر اور مزید جاننے پر. تو ابھی میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں تاکہ اور بات ہو, پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. صحیح. اچھا عابد میر صاحب, آپ جو ہیں وہ ظاہر ہے سیاسی اور سماجی مبصر ہیں اور صحافی بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پبلشر بھی ہیں. تو مہر درس سے جو ہے وہ کئی قسم کی کتابیں شاعری کی چھپتی رہی ہیں, ناول چھپتے رہے ہیں. تو یہ کتاب چھاپنے کا خیال جو ہے کیسے آیا اور کیوں آیا؟ بہت شکریہ. کتابیں, ہاں بالکل, شاعری سے یاد آیا, ڈاکٹر صنوبر کی کتاب بھی مہر درس سے چھپی ہے, ہمارے اعزاز میں ایک اعزاز بھی ہے. یہ کتاب جیسے آپ کا ڈاکٹر ناظر سے بھی سوال تھا کہ منفرد کیوں ہے, اور کئی لحاظ سے منفرد ہوتے ہوئے اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ بلوچستان سے بھی خود اس موضوع پر پہلی کتاب ہے. بلوچستان سے تو بالکل ہی پہلی. پاکستان میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ نہ ہونے کے برابر ہیں, ہم نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ شاید پہلی ہوگی, لیکن ایک
چند کتابیں ہیں جن میں یادداشتیں ہیں زیادہ تر فلمی. بالکل. کچھ لوگوں نے لکھی ہیں اپنی, جیسے علی سفیان آفاقی صاحب کی زخمی کانپوری کی, ساتھ میں پھر انہوں نے ظاہر کچھ ٹیکنیکس پر بھی اس میں اندر بات کی ہے, لیکن تجزیاتی مطالعہ فلم کا اردو میں وہ بالکل ہی ناپید ملتا ہے. بلوچستان میں تو بالکل ہمارے ہاں یہ تھا ہی نہیں. ہم نے 70 میں پہلی فلم بنی ہماری 70 کی دہائی میں, تو وہ ہم نے چلنے نہیں دی وہاں پر, تو ہمارا وہ چیپٹر ہی کلوز رہا ہے اس زمانے سے لے کر. یہ پھر 21ویں صدی میں جا کر کچھ نوجوانوں نے یہ شارٹ فلمز وغیرہ بنانا شروع کی تو کوئی سلسلہ جڑا ہے. زلفی کا یہ تھا کہ یہ جب آپس میں ملے فیس بک کے ذریعے سے ہی, تو یہ فلموں پر ہلکے پھلکے اسٹیٹس لکھا کرتے تھے فیس بک کے, مختصر قسم کے, شارٹ قسم کے, اور یہ بہت پرانی بات ہے, کوئی 2012-13 کی سمجھ لیں, آج سے 10 سال پہلے. تو میں نے اس سے یہ مائل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ تو پوری ایک فیلڈ ہے اور یہ خالی پڑی ہوئی فیلڈ ہے, ہمارے ہاں تو بندہ ہی نہیں ہے اس پر. سیاست پر تو اب یہ معاملہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی لکھ بھی لیتا ہے, بول بھی لیتا ہے, وہ اتنی حاوی ہے ہم پر. زلفی خود سیاسی آدمی بھی ہیں, پولیٹیکلی بھی لکھتے ہیں اور ایک واضح موقف رکھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. تو ان کو یہ مائل کرنے کی کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس طرف آئے باقاعدہ, اس تبصرہ نگاری کی طرف. 2016 میں پھر ہم نے خود ایک ویب سائٹ لانچ کی بلوچستان سے, ایک طرح سے پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا اردو میں, حال احوال کے نام سے. تو وہاں انہوں نے باقاعدہ ویکلی ایک ریویو دینا شروع کیا فلموں کے اوپر. پہلے فلم پر ریویو, پھر فلموں کے اوپر تبصرے, پھر فلمی ٹیکنیک کے اوپر مختلف قسم کے مضامین. وہ اتنے پسند کیے گئے ملک بھر میں, اور جہاں جہاں پر ملک سے باہر بھی وہ لوگ جو فلم میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں اور جو اردو پڑھتے ہیں, انہوں نے اس کی بہت زیادہ مداح سرائی کی, اور وہ اس پہ خود بھی قائل ہوا کہ اب اس کو کوئی ٹھوس شکل دینی چاہیے. وہ سوشل میڈیا پہ تو چیزیں شیئر ہوتی رہتی تھی, پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم کتاب کے لوگ ہیں, تحریر کے, تو اس کو کسی طرح ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. یہ بھی پچھلے 3-4 سال کا پروجیکٹ تھا. اس کو پہلے تو اس بات پہ مائل کرنا مشکل تھا کہ اس کو کتاب بھی بن سکتی ہے. اس کا خیال تھا یہ تو فلمی تبصرے کون پڑھتا ہے, یا فلم کے اوپر کون کتاب پڑھے گا, کیوں کتاب پڑھے گا. تو بڑی مشکل سے اس کو مائل کیا کہ یہ کتاب کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے, اور وہ اب اس کی چھپنے کے بعد اس کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی اس کی ضرورت کتنی تھی. وہ کتاب بننے میں کوئی 2 سے 3 سال لگ گئے. میں پبلشنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایڈیٹنگ بھی کرتا رہا زبان کے حوالے سے, جہاں جہاں میری معاونت ہو سکتی تھی. زلفی کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اس پر جیسے مائل ہوا کتاب کی پبلشنگ کے اوپر کہ اس کو کتاب بننا چاہیے. پھر ہم نے, میں عرض کرتا رہا ہوں پہلے بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, کہ یہ کتاب کئی معنوں میں ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹر ہے بلوچستان کے اندر کم از کم. مثال کے طور پر یہ پہلی کتاب ہے سینما کے اوپر, اس موضوع کے اوپر ہمارے ہاں نہ لکھا گیا, نہ پڑھا گیا, نہ بولا گیا. سینما تو ہمارا بالکل ہی ایک خالی شدہ میدان تھا جس میں پہلی دفعہ ہمارا کوئی آدمی گھسا. لیاری میں ہمارے لوگ ہیں جو سینما میں کام کرتے رہے, اداکار ایکٹر موجود ہے, ڈائریکٹر موجود ہیں, لیکن سینما کے اوپر لکھنا اور سینما پر بولنا یہ خانہ ہمارا خالی تھا جو ہمارے دوست نے فل کیا آ کر. پھر اس کا اختصاص جو ہے یہ ہمارے کئی تانوں کا جواب ہے. یہ کتاب یہ سب سے بڑا جو میرے لیے اس کتاب کا قیمتی ہونا ہے وہ یہ, اس ملک میں بلوچوں پر جتنے تانے ہیں, مثال کے طور پر ایک میں جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ جی بلوچ جاہل ہیں, گنوار ہیں, اجڑ ہیں. ایک تانا یہ کہ تو جنگجو لوگ ہیں, ان کو تو لڑنے مارنے کے سوا اور کوئی کام دھندہ آتا نہیں ہے. دوسرا تانا یہ کہ ان کی تو اردو اچھی نہیں ہے, ان کو تو اردو میں لکھنا نہیں آتا ہے بلوچوں, اب اچھی بول نہیں سکتے تو اچھی لکھیں گے کیسے. یہ اس کا بھی جواب ہے. تو یہ اتنے تانے جتنے تھے ہمارے اوپر, یہ ان کئی تانوں کا جواب یہ ایک کتاب ہے. جب بھی اب بلوچ کو نان ایستھیٹک ہونے کا تانا دیا جائے, غیر جمالیاتی ہونے کا, تو ہم صرف ایک کتاب سامنے کر دیں گے کہ یہ اس کا جواب ہے. بلوچ کو صرف جنگجو ہونے کا تانا دیا جائے تو ہم یہ کتاب آگے کر دیں گے کہ یہ اس کا جواب ہے. بلوچ کی اردو اچھی نہ ہونے کا تانا آ جائے تو ہم یہ کتاب آگے کر دیں گے کہ یہ اس کا جواب ہے. تو یہ اس کے کئی اختصاص میں سے ایک بڑا اختصاص یہ ہے جو جس پر مجھے فخر ہوتا ہے چھاپ کر بھی اور اس کو ایڈیٹنگ. یہ بے شک زلفی صاحب اور خود عابد میر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ چلے انہوں نے سارا کچھ اس کتاب پہ ڈال دیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اردو, کیونکہ اردو میں افسانے لکھتے ہیں عابد میر صاحب خود, تو میرے خیال میں سارا بوجھ اس پہ ڈالنا غیر ضروری ہے, ورنہ ادروائز بلوچ جو ہیں وہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کو بہت سے اردو والوں سے زیادہ اچھی اردو آتی ہے. اچھا ناظر صاحب, جو فلم ہے یا ڈرامہ ہے وہ آرٹ کی نئی شکل ہے اس وقت, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو فلم ہے وہ ویژول لٹریچر ہے ایک طرح کا,
اس پر کئی جگہ پر انہوں نے یہاں پر بھی بحث کی ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں تھیٹر تو خیر اتنا نیا نہیں ہے, یہ تسلسل ہے. تھیٹر تو ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے ہو رہا ہے. اب جو گریک ڈرامے کی بات کریں تو وہ 2000-2500 سال پہلے اتنے اچھے ڈرامے لکھے گئے ہیں کہ آج بھی اگر آپ ان کو ان کے تراجم پڑھیں انگریزی میں بلکہ اردو میں بھی ہوئے ہیں ان کے تراجم. ایک تو اشفاق سلیم مرزا صاحب نے کیا تھا المیہ کا سفر جو گریک ٹریجڈیز کا ترجمہ کیا, بہت اچھے ترجمے موجود ہیں. تو وہ یہ تھیٹر تو خیر ایک نیا وہ آرٹ فارم نہیں ہے. اور جب فلم آئی تو ظاہر ہے یہ اب 19ویں صدی کے بعد جب کیمرہ آیا اور موونگ پکچرز آئیں سینما سے, تو وہ 100 یعنی ٹوٹل اس کی کہانی 150 سال بھی نہیں ہوگی. اصل صحیح جو فلمیں بننا شروع ہوئیں وہ تو 1905 دا گریٹ ٹرین رابری اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی فلمیں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کی فلمیں آنے لگیں, وہ پچھلی صدی کے آغاز کے ساتھ آنی شروع ہوئیں. تو جو یہ کہنا کہ بھئی یہ ایک لٹریری فارم ہے یہ بڑی حد تک درست ہے, کیونکہ اس میں شروع میں اس پہ خاصی گفتگو کی گئی ہے اس میں, اور اچھی گفتگو کی گئی ہے کہ جب فلم آنا شروع ہوئی تو اس وقت مختلف جو ناقدین تھے انہوں نے لکھنا, اور جو فلم کے پریکٹیشنرز بھی تھے یعنی جو فلم میں عملی طور پر شامل تھے, تو اس وقت ایک اوٹر تھیوری آئی جس کو مصنف تھیوری, یعنی یہ کہا گیا کہ فلم جو ہے وہ اصل میں اس کا جو خالق ہے وہ کون ہے. تو ایک بڑا مضبوط ایک مکتب فکر یہ تھا کہ فلم کا اصل خالق جو ہے وہ اس کا مصنف ہے جس نے اس کو لکھا, اور اس پر بہت سارے لوگوں نے پھر کتابیں لکھی, مضامین لکھے. لیکن پھر اس کے بعد ایک اور نیا ٹرینڈ آیا اور لوگوں نے یہ 1950 کے بعد, یعنی یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 50 سال 1900 سے 1950 تک جو ہے وہ یہ تھیری زیادہ تر رہی کہ جی فلم کا اصل خالق جو ہے وہ ہے جس نے اس کو لکھا ہے. اس کے بعد پھر ڈائریکٹرز کا ایک عروج کا دور آیا, اور جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں, اگر کہانی بودی بھی ہو اور اگر اس کو ڈائریکٹر اچھا مل جائے تو وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ فلم کا اصل خالق جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے. اور اس فلم میں بھی انہوں نے یہی گفتگو کافی کی ہے, بار بار کی ہے کہ اب اس ظاہر ہے کہ اس پر حتمی یہ فیصلہ کرنا کہ فلم کا اصل خالق کون ہے یہ بہت مشکل ہے. اس وقت تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو بڑی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ پر انہوں نے بھی بات کی ہے. مثال کے طور پہ جو بہت اچھی فلمیں اچھی کمرشل کامیاب بھی ہوئیں اور اچھی بھی رہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں, اور میں یہ پاکستانی فلموں کی بات نہیں کر رہا, مطلب ورلڈ سینما میں ہالی ووڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کو تھوڑا سا انوالو کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 20-25 سال میں جو اچھی شاندار فلمیں آئی ہیں ان میں سے آپ 2-3 کن فلموں کے نام لیں گے؟ کوئی بھی بتا دیں مجھے. ٹائٹینک, ایک دو اور کوئی بتا دیں. شاوشینک ریڈیمپشن, ایک اور بریو ہارٹ. یہ بالکل آئیڈیل نام ہے. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس فلم کا اصل خالق آپ کیا اس کو قرار دیں گے جس نے وہ فلم لکھی, یا اس کو قرار دیں گے کہ جس نے اس کی ڈائریکشن دی, اس کی ہدایت کاری دی؟ ٹائٹینک پہ پہلے بات کرتے ہیں. ٹائٹینک آپ کے خیال میں کس کی تخلیق ہے, رائٹر کی یا ہدایت کار کی؟ جی رائٹر کا تو کوئی شاید نام بھی نہ جانتا ہو, اور ڈائریکٹر کون تھا؟ جیمز کیمرن. اور وہ لامحالہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکٹر کی تخلیق ہے, یہی شاوشینک ریڈیمپشن. لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی ٹرینڈ آیا کہ یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی. یعنی اب اگر ہم اسی کی بات کریں, ٹائٹینک کی بات کریں, تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کی کہانی کو ڈیولپ کرنے میں خود جیمز کیمرن کا کردار رہا ہے. تو اب جو لیٹسٹ ہے بات وہ یہ چل رہی ہے, اور یہ میں خود اس نظریے سے متفق ہوں کہ اسکرین پلے اٹ سیلف پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول, ناٹ دا اسٹوری اٹ سیلف. ایک تو اسٹوری ہے جس میں آپ کہہ دیں کہ جی پلاٹ ہے, کہانی میں کیا ہے, بنیادی کردار کون سے ہوں گے, واقعات کیسے آئیں گے. لیکن اسکرین پلے سے مراد یہ ہے کہ کس سین کے بعد اسکرین پر کیا آئے گا, دیٹ از اسکرین پلے. اور اسکرین پلے میں ضروری نہیں ہے کہ ڈائلاگ بھی ہوں, وہ مصنف نہیں ہے, وہ لکھے گا نہیں, ڈائلاگ نہیں لکھے گا. لیکن اگر یہ بھی دکھانا ہے, یعنی جو جس کو کہنا نا کہ ایک اسٹوری بورڈ جو بنتا ہے کہ اسٹوری بورڈ میں اسکرین پر پہلے کیا آنا ہے, پھر کیا آنا ہے, پھر کیا آنا ہے, اس کا تعین جو ہے وہ اسکرین پلے سے کیا جاتا ہے. کہ اسکرین پلے آپ کا یعنی اسکرین پر کیا کس وقت پلے ہو رہا ہے اور کس تواتر یا کس سیکوینس کے ساتھ وہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے.
اور اگر پھر لٹریری اس کی میرٹ پہ تھوڑی سی بات کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے جو ناولس ہیں ان پر بہت اچھی فلمیں بنی ہیں اور بہت خراب فلمیں بھی بنی ہیں. تو یہاں اگر لٹریچر اور فلم کو اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو دیکھیں یہ ٹائم اور اسپیس کا مسئلہ ہے. ٹائم اور اسپیس کا مسئلہ سے اس طرح سے ہے کہ فلم میں ٹائم محدود ہے اور اسپیس بہت ہے, اور جو آپ ناول پڑھتے ہیں اس میں اس کا الٹ ہوتا ہے بالکل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک اچھا ناول پردہ اسکرین پر منتقل کر دیا جائے, اور ایسی جیسے وار اینڈ پیس کی مثال دی جا سکتی ہے. وار اینڈ پیس پر یعنی کم از کم 1 درجن فلمیں تو میں دیکھ چکا ہوں وار اینڈ پیس پر, اور اس میں رشین فلمیں بھی ہیں, ہالی ووڈ کی فلمیں بھی ہیں, بی بی سی نے فلمیں بنائی ہیں, اور اس میں بات ایسی لاجواب ہے کہ آپ کہیں کہ کیا بات ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں اس بات سے متفق ہوں کہ ان دونوں کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے. اس کا لٹریری میرٹ ہوتا ہے, اچھی فلم کا ایک لٹریری میرٹ بھی ہوتا ہے. اچھا عابد, میرا بس آپ سے آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم اس کو اوپن کر دیں گے. بہت سے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے کتاب پر اور مصنف پر. اچھا, میں نے کیونکہ ویسے تو کتاب مجھے بہت لیٹ ملی, لیکن میں نے اوور آل ساری ہی دیکھی ہے. میں نے اس میں ایک چیز محسوس کی ہے, وہ یہ کہ اس کتاب میں کہیں بھی کسی خاتون کا نام نہیں ہے جس نے سینما میں کوئی بہت ہی پرومیننٹ کردار ادا کیا ہو. کچھ ہیروئنس کا ذکر ہے جنہوں نے اچھے رول ادا کیے ہوں گے یا اچھی پرفارمنس دی ہوگی, لیکن اس کے بانیوں میں اس میں کوئی خاتون نہیں آتی ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ زلفی صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ مارکسسٹ ہیں, تو مارکسسٹ ہونے کے ناطے ممکن ہے وہ فیمنزم کو یا فیمنسٹ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہوں گے, یا واقعی کوئی ہے ہی نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے خیال میں مردوں کا بہت ذکر ہے؟ بہت زیادہ, مطلب ہیروز کا ذکر ہے, کوٹیشن جو ہیں وہ اکشے کمار, شاہ رخ خان کی دی ہوئی ہے, لیکن کسی خاتون نے فلمی ناقد کے بارے میں کیا کہا ہے یا فلم کے بارے میں کیا کہا ہے وہ نہیں. اصولاً تو یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, مصنف کا ہی ہے, لیکن کیونکہ مصنف باوجود موجود نہیں ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کی ترجمانی کی, لیکن میں بطور ریڈر ہی اپنا ویو دوں گا. اصل میں تو جہاں تک فیمنزم کا تعلق ہے, آج ہی تازہ میں نے بتایا اس کتاب کی اس سے 2 گھنٹے پہلے کوئٹہ میں پہلی رونمائی تھی, اور اتفاق سے ان کی جو شریک حیات ہے طاہرہ بلوچ وہ وہاں موجود تھیں کوئٹہ میں, اور ان کا بیٹا 2 سال کا ہے میران, ان کو ہم نے دعوت دی تھی. وہ بلوچستان یونیورسٹی پہنچے اور انہوں نے اس کی سالگرہ تھی آج ہمارے مصنف کی, تو ان کا کیک کاٹا اور اس کی کتاب کی رونمائی کی. تو اچھا, ایک اس کتاب پر اگر اس کا پہلا صفحہ کھولیے گا, بہت زیادہ زلفی کے فین ہیں, تو ان کے سب کی خواہش تھی جب ہم نے اس کی, اچھا ایک اختصاص میں بتاتا چلوں, میں بھول جاؤں گا, وہ یہ تھا کہ ہم نے جب کتاب چھاپی تو ہم نے کہا ہم اس کی ایک پری بکنگ کریں گے, چھپنے سے پہلے اس کی بکنگ ہوگی. اب یہ ایک اور پریشان کن مرحلہ تھا. زلفی کا کہنا تھا کہ کتاب سینما میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلم آنے سے پہلے ٹکٹ ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے, کتاب پر چھپنے سے پہلے لوگ کیوں آپ سے خریدیں, آپ کو پیسے کیوں پے کریں. تو ہمیں کہا یہ ایک تجربہ ہے جو ہم بلوچستان پاکستان میں بھی ابھی کچھ پبلشر یہ کرتے ہیں, کتاب کو اناؤنس کر کے اس کے بعد اس کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ تجربہ کیا کہ ہم کرتے ہیں یہ تجربہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی مارکیٹ پبلشر نہیں ہے, اپنے جیب خرچ سے دوستوں کے چندے سے جمع کر کے کتابیں چھاپتے ہیں, اور یہ اچھی کتاب چھاپنی ہے, زیادہ کتاب چھاپنی ہے تو تھوڑا سا سرمایہ چاہیے. تو وہ دوست جو اس میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ایک کام کر لیں کہ ہمیں پہلے سے پیسے بھیج دیں. 1000 روپے اس کی قیمت ہے, 100 لوگ اگر بھیج دیں گے تو وہ اتنا سرمایہ ہوگا کہ ہم آسانی سے کتاب لانچ کر سکیں گے. تو ہم نے اس تجربے میں کر لیا, اور 1 مہینے میں ہم نے 100 کے قریب لوگ مل گئے ہمیں. اب ان کا ایک ڈیمانڈ یہ تھی اکثر دوستوں کی کہ اس پر ہمیں آٹوگراف چاہیے مصنف کا. اب مصنف پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو ہم نے ان سے یہ فرمائش اس طرح پوری کی کہ اس کا آٹوگراف لے کر منگوا کر اسکین کر کے کتاب پر اگر آپ اس کا پہلا صفحہ کھولیں گی اس پر موجود ہے. اس آٹوگراف کو اگر غور کیجئے گا اس میں اس کی بیوی کا نام ہے. تو یہ فیمنزم والا کھانا اس طرح سے پورا کیا. تو اب اس سے بڑا فیمنسٹ کون ہوگا جو, اور بلوچ ہو کر دیکھیے جہاں بیوی کا نام لینا بڑا غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ اپنے سگنیچر میں اس کو لے کر گھوم رہا ہے. تو اس کا جواب تو اتنا سا ہے. باقی وہ جو مباحث ہیں, میرا خیال ہے کہ کیونکہ پوری کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری, اس میں 2-4 مضامین ہیں. مثلاً اگر مجھے یاد پڑتا ہو, ایک ہے ہندی سینما کے رنگ, ایک پورا چیپٹر ہے, اس میں ہے پانی میں آگ. ہاں جی, جو برسات میں جو گانے فلمائے نہیں, وہ میں نے کہا ہے کہ ہیروئنس کا ذکر ہے, اور وہ جس طرح جو بھی ان کا رہا ہے, جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ہیروئن کو فلموں میں, موسٹلی اس طرح سے ہیرو کے اس کے وہ ذکر ہے. لیکن جس طرح سے ایک ہیرو کو
اس نے اس پر پھر اس کتاب کے آخر میں ایک اور ہے باسکوپ، کیونکہ اچھا یہ سلسلہ ہے ان کا کتابی، آگے مزید 4-5 کتابوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک کتاب ایسی ہے جو شخصیات پر ہے، فلمی شخصیات کے اوپر. اس میں زیادہ تر تو ہے فلمی مباحث، فلم کے اوپر جو ہے وہ جو ٹیکنیکل مباحث ہیں وہ ہیں. جیسے پہلا ہی مضمون دیکھ لیجیے گا، کیا سینما غیر سیاسی ہے. اچھا پاکستان میں تو سینما، ہم تو فلمی ناظر کے طور پر بات کریں گے نا، میں اور آپ فلمی سامع ہیں، ناظر صاحب تو اس کے ایکسپرٹ ہیں. ہم فلم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہماری زیادہ تر پنجاب میں انڈسٹری رہی، ہم دیکھتے تھے فلم کی کامیابی کے لیے قرآن خوانی کروائی گئی، یہ فلم شروع ہو رہی ہے اس کے لیے قرآن خوانی. اچھا یہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں مذاق، یا پتہ نہیں کس کے، ایک طرف آپ نے اس کو لہو و لعب قرار دیا ہوا ہے، حرام قرار دیا، پتہ نہیں کیا. کبھی وہ بکرا ذبح کیا جا رہا ہے اس کی سینما کے سامنے، یہ بڑے مشہور واقعات رہے کہ اس کے لیے کو خیرات کی گئی. یہ سیاسی تو اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ وہی مذہب سے جوڑ کر، اور پتہ نہیں اس کے لیے کامیابی کی دعائیں، اللہ اس کو کامیاب کرے گا فلم کو، یہ والی دعائیں آتی تھیں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک آدمی سینما کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھ رہا ہے. وہ ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک چشمہ ہے، مارکسسٹ نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سینما کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا کہ سینما غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا، یہ پہلا اس کا مضمون یہی ہے. اور اس میں اچھی خاصی دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے، صرف اس کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس نے کوٹ بھی کیا ہے لوگوں کو، کوٹیشن بھی ہیں کہ سینما غیر سیاسی ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں زندگی میں کچھ بھی غیر سیاسی نہیں ہوتا، ہماری یہ گیدرنگ تک غیر سیاسی نہیں ہے، سب کچھ ہماری زندگی میں سیاست ہی کر رہی ہوتی ہے، اسی کا عمل دخل ہوتا ہے. تو وہ اس پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنے والا آدمی ہے. ایک کتاب اس کی آنی ہے شخصیات پہ، اس میں مینا کماری بھی ہیں، اس میں مادھوری ڈکشت بھی ہے، اس میں مدھو بالا بھی ہیں. وہاں سے بلکہ پہلی جو خاتون تھیں 40s کے زمانے میں، وہاں سے شروع کر کے وہ لاتا ہے پھر 90s تک کا جو جدید دور ہے ایک طرح سے. چلیں پھر ہم منتظر رہیں گے باسکوپ کے اگلے جو ایڈیشنز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی خاتون بھی اس میں جو ہیں وہ نظر آئیں. اچھا اس کی کتاب کی تقریب کی رونمائی کوئٹہ میں اس کی بیوی نے کی ہے، یہاں پر اردو کے ایک ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں، اس کے باوجود یہ کوٹہ پورا نہیں ہو رہا. جی میرے خیال میں بہت سے لوگ ہیں جو کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اوپن فورم ہے، آپ ہمارے جو دونوں مہمان ہیں ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کتاب کے حوالے سے. کیونکہ ابھی تک کتاب پڑھی نہیں گئی ہے تو اس لیے کتاب پہ تو تبصرہ نہیں ہوگا. میں ایک خیال دینا چاہ رہا ہوں سیاست کے حوالے سے کہ واقعی عامر جی نے کہا کہ فلمیں جو ہے غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے ایک دو فلمیں یاد آ رہی ہیں انڈیا کی ہیں، جس میں ایک شعلے ہے. شعلے فلم سپر ہٹ ہے، وہ آج تک سینما پہ لگی ہے اور اسے دیکھا جا رہا ہے. اس کے اندر ایک جو دیکھنے والے ہیں یا وہاں کی عوام ہے ان کے جذبات مجروح نہ ہوں اس کا بھی خیال رکھا گیا، کیونکہ اس دور میں بیوہ سے شادی ہو نہیں سکتی تھی. تو ساری فلم میں تو آپ نے اس کو جو ہے جیا بہادری سے رومانس کرایا امیتابھ کا، لیکن آخر میں شادی نہیں ہونے دی اور امیتابھ کو مروا دیا. تو ایک وہ تھا کہ بیوہ سے شادی ہو جائے گی تو یہ سینما کو آگ لگا دیں گے آ کے. دوسری فلم آپ کی غلام مصطفیٰ ہے. وہاں اس سسٹم میں آپ ایک مسلمان لڑکی کو ایک ہندو ہیرو کے ساتھ تو شادی کرا دیتے ہیں، لیکن اگر مسلمان مرد ہو، جیسے نانا پاٹیکر غلام مصطفیٰ میں مسلمان تھا اور روینہ ٹنڈن ہندو تھی، تو اس کو بم دھماکے میں اڑا دیا انہوں نے، ان کی شادی نہیں ہونے کی کہ سینما جلا دیں گے. تو سیاست تو ہے نا اس میں، ہمارے یہاں بھی، لیکن اس کی یہ ہے کہ انڈیا والے کوشش کرتے ہیں یہ کہ آخر میں آ کے چاہے اس کو آپ دوسرا رنگ دے دیں. او مائی گاڈ فلم دیکھ لیں آپ، پوری فلم آپ نے جو ہے وہ خدا پہ اور بھگوان پہ کیس کرائے رکھا، آخر میں آپ نے بھگوان کو پاور کر کے اس کو پبلک میں بھی فیس سیونگ کر لی. اس طرح پی کے فلم کے اندر بھی رانگ نمبر سارے مذاہب کو کھڑکا کے آخر میں اس نے اپنے آپ کو دمن کو بچا لیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیاست ہمارے یہاں تو کوشش بھی نہیں کی جاتی، اگر کوئی ایک آدھ کوشش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کچھ لوگ نکل آتے روڈ پہ، زندگی ایک تماشا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا فلم. یا ابھی ایک فلم تھی اس پہ اتنی پابندی لگائی، ایک ہمارے دوست کی فلم ہے جاوید اقبال، وہ فلم پہ پابندی ہے. تو سیاست تو ہے نا اس کے اندر ہی. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن کیا فلم کا. سر آئی وانٹ ٹو آسک کویسچن کہ محمود صاحب سے. سر آپ نے ڈائیکاٹ میں یہ بتائی کہ گڈ فلمز بھی ہمارے ساتھ ہے اور بیڈ بھی ہے. فار ایگزامپل وار اینڈ پیس کی اڈپٹیشن ہے یا اس طرح اور ٹولسٹائی کی موویز ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پبلک کا رجحان دیکھا جائے کہ وہ کون سی موویز دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ لیٹ سے اس میں
بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے. لیٹ سے فار ایگزامپل ایک اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہیرو کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری کیچ میں نہیں ہوتا ہے, یا بالکل ہائپر ریئلٹی پریزنٹ کی جاتی ہے کہ موریلٹی سے بالکل نیچے ہوتا ہے, بیچ میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اس کو فالو کیا جائے. اور اس کو جس طرح ہمارے ساتھ امریکن ڈریم کا ٹائم تھا, وہاں پہ اسکرین پہ اس طرح موویز دکھائے جاتے تھے کہ لوگ وہاں سے انسپائر ہو جاتے تھے, لیکن پریکٹیکل میں وہ نہیں تھے, وہ نہ کر سکتے تھے. تیسری پوائنٹ جو ہے میرا, جس طرح چومسکی بھی کہتے ہیں آن میڈیا اپنے بک میں, کہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ اسکرین کے ذریعے آپ آئیڈیالوجیز کو میکس کرتے, اسیمیلیشن ہو جاتی ہے, تو آپ کی آئیڈیالوجی کے ایک اس طرح فارم نہیں آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی آئیڈیالوجی کو آپ فالو کریں. لیٹ سے اگر میں گیٹس بھی دیکھ رہا ہوں, گریٹ گیٹس بھی, لیکن میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میرا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے وہاں سے, اور سوشلائزیشن میری ایک ہو رہی ہے, میرا ایک پرسیپشن بن رہی ہے, تو وہ تو پریکٹیکل نہیں ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سر پبلک کون سا, اگر اب ہم ویوز دیکھیں نا کہ کون سی موویز پہ زیادہ آ جاتے, تو ایک اس طرح کی نا اس میں لٹریچر کی انوالومنٹ ہونا, ایک ہائی لیول کی کچھ اس طرح موویز نہیں ہوتی, عجیب سی وہ ہوتی ہے کہ تھرڈ کلاس شوڈی قسم کی موویز. تو جہاں پہ فلم نے فائدہ پہنچایا ہے وہاں میرا خیال ہے کہ نقصان بھی بہت زیادہ پہنچا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ ہاں, میں آپ کی بات سے بڑی حد تک متفق ہوں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ذہن سازی کرتی ہیں نا, عوام کی بھی ذہن سازی کرتی ہیں, تو اس میں اچھی فلمیں کم ہیں, زیادہ تر فلمیں جو آئی ہیں, اور اس کتاب میں بھی ایک چیپٹر میں بلکہ بار بار انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, گو کہ میں ان کی اس بات سے ذرا سا مجھے اختلاف ہے, کیونکہ یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے, چونکہ میری اس سے ملاقات نہیں ہے, لیکن جو تحریر سے میں نے نتیجہ اخذ کیا, یہ ایک زلفی صاحب ایک کٹر مارکسی ہیں اور ابھی تک ہیں, اور وہ کٹر مارکسی ہونے جس میں بھی یہ کٹر پن آ جاتا ہے نا, تو وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر چیز کو اسی عد سے یا اسی لینس کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اسٹیٹمنٹ ان کا جو عابد صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جی فلم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی عمل ہے, اب اسی کو اگر میرا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے, تو پاولو فرارے نے جو اپنی کتابیں لکھیں یا تحریریں لکھیں, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی عمل ہے. تو اب سو آن اینڈ سو فورتھ, آپ ہر چیز کو ایک سیاسی عمل قرار دے سکتے ہیں, لیکن اب میں ذاتی طور پہ یہ میں تھوڑا بہت مارکس کو پڑھا بھی ہے میں نے بھی, لیکن اور مارکس سے بہت زیادہ ظاہر ہے متاثر بھی رہے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ مارکس کی بہت سی چیزیں بہت ویلڈ ہیں, معاشرے کو سمجھنے کا ڈھنگ مارکس نے ہمیں دیا ہے بڑی حد تک, لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں اس وقت, چاہے وہ مووی ہو یا کوئی بھی آرٹ فارم ہو. اب میرے سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ہر چیز جو ہے وہ سیاسی ہی ہوگی. زیادہ تر تو آپ کہہ سکتے ہیں, مثلا یہ اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو وہ جو ایک بحث چلی آ رہی ہے نا, ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی, جو مارکسی نقطہ نظر کے لوگ تھے یا جو ترقی پسند تحریک تھی, وہ بالکل واضح الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ ادب برائے زندگی ہوتا ہے اور ادب برائے ادب کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اس کو اور مزید آپ فلم پہ لاگو کریں تو جی فلم بھی جو ہے وہ برائے زندگی ہونی چاہیے, یا کوئی بھی آرٹ ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری کوئی آرٹ فارم, جیسے اگر کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اب اگر آپ اس میں اب سیاسی پہلو نکالنا شروع کر دیں کہ یار ایک لینڈ اسکیپ ہے, فار ایگزامپل ایک اچھی لینڈ اسکیپ کی پینٹنگ ہے, آپ کہیں کہ یار یہ تو ایک سیاسی عمل ہے, اس میں سیاست میں کہاں سے لاؤں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر آرٹ فارم میں آپ سیاست لازمی طور پر ڈھونڈیں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر آرٹ فارم اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اسی طرح موویز کو بھی استعمال کیا گیا, لیکن there are some things that are just for entertainment also. یار زندگی میں کوئی تفریح بھی تو ہو سکتی ہے نا, تفریح برائے تفریح بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ کہا جائے کہ جی ہر تفریح جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو ہوگا, ہو سکتا ہے ہو, لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو آپ سیاسی عدسے سے دیکھیں, ہر چیز کو آپ مارکسی نقطہ نظر سے پرکھیں, یا ہر چیز کو ایون صنفیت کا جو ہے وہ, اب یہ میرے فیملیسٹ سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, ظاہر ہے فیمنزم کا اپنا رول ہے, لیکن وہ ایکسٹریمزم وہ ہوگا کہ آپ ہر چیز کو اسی پہ لگانے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں اس سے کچھ الگ بھی ہوتی ہیں, کچھ ایستھیٹکس, پیور ایستھیٹکس بھی ایک چیز ہے. مارکسی نقطہ نظر کے جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیور ایستھیٹکس یا پیور جمالیات, خالص جمالیات کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی آپ جمال کو یا حسن کو برائے حسن اپریشیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں سیاسی پہلو نہ لائیں.
تو یہ بات میرے خیال میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں، لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا میں مطلب آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ اینی مور. ہاں میں فلم کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں اور یہ ظاہر سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سارے لوگ سمجھیں، جیسے یہ ہمارے مصنف چاہتے ہیں کہ جب ہم کوئی آرٹ فارم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے پیچھے ٹرک کو ضرور سمجھ لیں کہ وہ معاشرے میں کیا رول پلے کر رہی ہے. اب جیسے مولا جٹ ہے، اب مولا جٹ کی بہت سارے ہمارے لبرل اور پروگریسو دوستوں نے نہ صرف تعریف کی ہے، اس کی حمایت میں پوسٹس لگائی ہیں کہ یار کیا ڈائریکشن ہے، کیا ہے. بھائی وہ معاشرے میں ایک منفی کردار ادا کر رہی ہے وہ فلم. اب اگر اس کی ڈائریکشن اچھی بھی ہے، اگر اس کی ایستھیٹک، خیر ایستھیٹک تو شاید ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے شارٹس کچھ بہت اچھے ہوں، ڈائریکشن وائز وہ بہت اچھی فلم ہو، لیکن میرا حتمی پیمانہ تو یہ ہوگا نا کہ وہ معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہے نہیں کر رہی. اگر چلو مثبت نہیں کر رہی تو پیور انٹرٹینمنٹ ہی رہ جائے تو میں کہوں گا کہ بھئی یہ جمالیاتی طور پر بہت اچھی فلم ہے، لیکن وہ نہیں ہے، وہ معاشرے میں تشدد کو پروان چڑھا رہی ہے. تو اب ایسی چیز کو تو میں چاہے وہ جمالیاتی طور پر کتنی بھی اچھی ہو، وہ اب یہ فلم پہ اگر بات ہوگی تو جو ہٹلر نے پروپیگنڈا کے لیے فلمیں استعمال کی، اس میں ایک اگر آپ نے آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے نا، ٹرائمف آف دی ول ایک فلم ہے، یا نام لکھ لیں جن کو فلموں کا شوق ہو، ٹرائمف آف دا ول. یہ فلم اس وقت 1900 یعنی یہ ہٹلر کے دور 1935 یا 36 کی یہ فلم ہے، اور ٹیکنیکی لحاظ سے یہ اس وقت کی ایک ماسٹر پیس ہے، لیکن پوری فلم ہٹلر کا پروپیگنڈا ہے. تو اب اس کے تکنیکی طور پر اچھے ہونے کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، میرے لیے ایک وہ منفی کنٹریبیوشن ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں جمالیاتی طور پر صرف اس حسن کو پرکھوں گا جو کوئی منفی کردار ادا نہیں کر رہا. حالانکہ یہ بھی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. یہ بھی فلم برائے دیکھیں ہاں کٹر مارکسی کی بات بھی ایک مارکسی ہی کر رہا ہے، یہ دلچسپ ہے. یہ بھی ایک مارکسسٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں مارکسی پھر وہی بات ہے نا، مارکسسٹ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جہاں ایسٹ آ جاتا ہے، میرے خیال میں ایسٹ IST ایسٹ جہاں پر آ گیا، اب مطلب مجھے اگر کوئی کہے کہ جی مارکسسٹ ہوں، اب میں اگر کہہ دوں کہ جی ہاں میں مارکسسٹ ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں ان تمام چیزوں کا جواب دہ ہو جاؤں گا جو مارکس کے نام پہ کی گئی. کہ آپ مارکسی ہیں تو آپ بتائیں گے جی مارکسی ہوں تو یہ کیا ہے. بھائی مجھے معاف کرو، میں مارکسی نہیں ہوں. میں مارکس کی بہت ساری چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں، بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں. مارکس کو میں ایک اچھا دانشور، اچھا فلسفی سمجھتا ہوں، اس نے بڑا کردار ادا کیا. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ توقع کرے کہ میں مارکسی ہوں، اور مارکسی ہونے کا مطلب یہ کہ میں ہر چیز کو مارکس کے نقطہ نظر سے پرکھوں، آئی ایم سوری، میں وہ نہیں کروں گا. تو اس لیے آئی ڈونٹ کال مائی سیلف اینی ایسٹ، کوئی سا بھی ایسٹ ہو، میں ایسٹ نہیں ہوں. ایک ایکلیکٹک اپروچ ہے، جو چیز مجھے جہاں سے اچھی لگتی ہے میں لے لیتا ہوں، سمجھتا ہوں. یہ جی کوئی اور سوال؟ جی بنیادی طور پر میرا سوال تو مصنف سے ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایکسپلین کر سکے ٹائٹل کی وجہ تسمیہ باسکوپ کیا ہے؟ یہ عابد صاحب، ویسے انہوں نے اپنی دیباچے میں بھی اس کا کتاب میں تو تذکرہ ہے اس کا تفصیل سے. مختصراً یہ کہ یہ بائسکوپ ہے بیسیکلی، تو جو فلم کے لیے ایک زمانے میں استعمال ہوتا تھا، وہ سکلیاری کے لوکل ایکسنٹ میں اس کو باسکوپ کہا جاتا تھا. اس کے زلفی کے اپنے بچپن میں، ہمارے بچپن تک بھی یہ وہاں چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیہات میں لے کر آتے تھے، وہ جو کیمرہ ٹائپ ایک ڈال کے سر پہ وہ کچھ کر کے وہ پھر دکھاتے تھے، اس کو ہم لوگ باسکوپ کہتے تھے. ہمارے چھوٹے شہروں میں بھی یہ ہوتا تھا. تو یہ اس کی اپنی ایک اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ کوئی ناسٹیلجیا ہے اس نام کے ساتھ بھی، اس پس منظر کے ساتھ بھی. تو انہوں نے جو سلسلہ ہے اپنا فلموں والا 4-5 آگے انہوں نے جو لکھنے ہیں مزید، ان سب کا عنوان یہی رکھا ہے. 1 2 3 آئے گی کتاب. ایک تو مبارکباد زلفی ماما کو بھی اور آپ کو بھی، دوسرا وفاق میں ایک بلوچ ایونٹ پہ بھی. تو میرا اصل میں یہ جو سوال ہے کہ آپ جس طرح بتا رہے تھے سینما کا کہ بلوچستان میں بالکل اس پہ کام نہیں ہوا، اور دوسرا بلوچ خاص رائٹر جو اس فیلڈ میں بالکل نہیں آئے، زلفی یا اس طرح کے کچھ تھے. تو زلفی ماما نے اس طرح بتا رہے ہیں کتاب میں بھی کہا کہ ہر مسئلہ تقریباً سیاسی ہے، جس کو بھی دیکھو. تو زبان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایک سیاسی ہے، جس طرح گنگی لکھتا ہے یا دوسرے رائٹرز ہیں کہ تھیٹر، لینگویج آف تھیٹر کیا ہوگی. تو اس کتاب کا اردو میں لکھنے کی کیا، بلوچی میں کیوں نہیں لکھی گئی، اور اردو کا کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اگر بلوچ کے لیے لکھ رہا ہے اور بلوچی میں ہی لکھتا تو وہ ایک الگ بات تھی. یہ بھی ایک سیاسی مسئلہ. اردو میڈیم آف پروپیگیشن کیوں؟ وہی زبان کی سیاست سیاسی مسئلہ ہی ہے. تو زبان کی سیاست اس کو تو پھر بلوچی میں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا، ہم زبان کی سیاست کا شکار ہوئے نا، ہماری مجبوری ہے.
بلوچستان میں ہم لوگوں کی جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو ہے آلموسٹ سارے بلوچستان میں. کچھ حصے آپ سمجھ لیں مکران وغیرہ کا جہاں پر خالصتاً جو میڈیم آف انسٹرکشن بھی بول چال بھی سارا کچھ, چند ایک ریجن ہے جہاں پر صرف بلوچی ہے یا صرف براوی ہے, بہت کم علاقے ہیں. لیکن وہ بھی پھر میڈیم آف انسٹرکشن اس طرح کے کمیونیکیشن, بلکہ میڈیم آف کمیونیکیشن تو ہے, ریٹن لینگویج میں نہیں ہے ہمارے یہاں, بہت کم ہے. ہمارا یہ دلچسپ ہے, میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں, ناظر صاحب ماہر تعلیم بھی ہیں, پتہ نہیں دنیا میں کتنی ایسی ایگزامپلز ہوں گی. ایک ایسی زبان جو پرائمری میں نہ پڑھائی جاتی ہو, انٹرمیڈیٹ میں نہ پڑھائی جاتی ہو, ہائر سیکنڈری تک نہ پڑھائی جاتی ہو, لیکن اس میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہو, اس میں ایم فل ہو رہا ہو. یہ ہمارے بلوچی براوی میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں میڈیم کے طور پر اس کو اسکولوں میں رائج نہیں کیا گیا, کہیں پر بھی نہیں ہے پورے بلوچستان میں, لیکن لوگ صرف اپنی مادری زبان سے محبت کی وجہ سے اس کو کالجز میں کہیں آپشنل کے طور پر ہے آپ پڑھنا چاہیں تو, ورنہ جا کر سیدھا آپ یونیورسٹی میں ماسٹرز میں ہوتا تھا پہلے, اب بی ایس میں ہوتا ہے کہ آپ جا کر داخلہ لیں. ایک زبان جس میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا تک نہیں, اس کی الف بے بھی آپ نے نہیں سیکھی, سیدھا آپ اس کی ہائر ڈگری پہ جا کر ایڈمیشن لیتے ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے زبان, کیونکہ یہ مصیبت رہی ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1970 سے 47 سے ہمارے ساتھ ہوا, 48 سے, لیکن 70 میں صوبے والا جب معاملہ ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ, ہم نے بھی اپنے ساتھ دلچسپ معاملات کیے نا. بلوچستان پہلا صوبہ تھا جس کے چیف منسٹر نے اعلان کر دیا صوبے کی سرکاری زبان اردو ہوگی. 1970 کی بات ہے, مینگل صاحب تھے, سردار عطا اللہ مینگل صاحب, باقاعدہ اعلان کیا اسمبلی میں اور رائج بھی ہو گئی, اور ہم اس کے نتائج آج تک بھگت بھی رہے. اس کے باوجود باقی معاملات, سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ, تو کیونکہ میڈیم نہیں ہے ہمارے پاس تو مجبوری ہے ہماری بول چال, ہمارا لکھنا پڑھنا بہت زیادہ. یہ اب ہوا جا کر 2006 والے معاملے کے بعد, بگٹی صاحب کے بعد ایک لہر اٹھی جو نیشنلزم والی, اس کا ایک بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ لوگ اپنی زبانوں کی طرف پلٹے کہ بھائی بلوچی بھی پڑھنی چاہیے, براوی بھی پڑھنی چاہیے, یہ اپنی زبانیں کون پڑھے گا اگر یہ نہیں پڑھیں گے. اور وہ جو ہوتا ہے پھر نیشنلزم میں کہ زبان, کلچر اور دستار پگڑی, اس کی طرف آپ کا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو سال میں 10 کتابیں نہیں چھپتی تھی ہماری اپنی زبانوں میں بلوچی میں. اب جا کر ہوا رجحان بڑا, اکیڈمیز ہیں ہماری جو بلوچی براوی کی زبانوں کی, ان کو سرکاری فنڈنگ بڑی تعداد میں ہوئی, بڑے اماؤنٹ میں ہوئی, تو تب جا کر اب کتابوں کم از کم چھپنے کا ریشو بڑھ گیا ہے. معیار اور باقی معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اب کتابیں چھپ رہی ہیں ہماری اپنی زبانوں میں. زلفی نے ایک وقت میں یہ ہوا ریئیکشن میں, فیس بک پر اس نے اعلان کر دیا کہ میں اردو میں نہیں لکھوں گا, اس نے بلوچی میں لکھنا شروع کیا, اور نتیجہ پھر وہی ہوا کہ اس کی جتنی ریڈرشپ تھی بلوچ سے باہر, بلوچوں میں اچھا خود ہم بلوچوں میں اکثریت ایسی ہے جو بلوچی نہیں پڑھ سکتی ہے کیونکہ میڈیم نہیں ہے نا. میں مثلا مجھ جیسے آدمی نے پڑھنا سیکھا, میری مادری زبان بھی نہیں ہے, میری اپنی کیونکہ قومی زبان ہے, تو میں نے سیکھی اپنے دوستوں کی اس سے وساطت سے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں 80% 90% پڑھ لیتا ہوں, لیکن اکثریت بلوچوں کی ایسی بھی ہے جو بلوچی نہیں پڑھ سکتی ہے بلوچ ہوتے ہوئے بھی. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت یہ ہے کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں, کیونکہ سیاسی آدمی ہے نا, تو سیاسی آدمی کے لیے یہ کوسچن مارک بھی ہوتا ہے, وہ صرف لسٹ کے لیے نہیں لکھ رہا ہوتا, وہ ادب برائے ادب کے لیے نہیں لکھ رہا ہوتا نا. میں لکھ رہا ہوں تو ایک پرپز ہے اور وہ کسی تک بات پہنچانی ہے. جب وہ پہنچانی ہے تو اگلے آدمی کا بھی دیکھنا ہے کہ اس کی سطح کتنی ہے, وہ کیچ کتنا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میڈیم تو مشکل تھی کہ ہمیں اردو میں آنا پڑا. ہم سب کو, شاہ محمد مری صاحب پر بھی یہی تنقید ہوتی ہے, 60 کتابیں لکھ لی, 70 کتابیں ساری اردو, اور پھر ان کو اسی تانے کی وجہ سے بلوچی میں بھی کتابیں ترجمہ بھی کرنا پڑی, لکھنی بھی پڑی. اور یہی پریشر زلفی پر ہے, اور زلفی کی اگلی کتاب, یہ تو سیریز چلتی رہے گی, لیکن باسکوپ کی اسی فلمی کی سیریز کی ایک کتاب بلوچی میں آئے گی, اگلی کتاب, یہ وہ خود اعلان کر چکے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں عابد میر کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کا ادارہ مہردر جو ہے وہ ایک اچھی کتابیں شائع کر رہا ہے. بہت سی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اور کچھ پڑھی بھی ہیں. اچھا, میرا سوال کچھ یوں ہے کہ مجھے علم میں یہ آئی تھی بات کہ پہلی دفعہ بلوچی زبان میں فلم بنی ہے کوئی, اور بلوچستان کے سینما میں چلی بھی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ واقعی ہے بلوچی زبان میں فلم ریلیز ہوئی تو اس کا کیا کامیابی کا کیا مطلب ریشو رہا؟ یہ تازہ بات کریں ابھی؟ ہاں جی, ابھی ایک فلم بنی ہے ہماری دودا کے نام سے, بلوچی میں بھی, اور دلچسپ تو یہ ہوا اس کا اردو ورژن بھی ریلیز ہوا ساتھ ہی. بلوچی میں پھر مشکل وہی تھی, سینما ہے نہیں بلوچستان میں, تو لے دے کر کوئٹہ میں اب جا کر ملٹی پلیکس ایک بنائے, وہ بھی کوئٹہ کینٹ کے اندر. کینٹ میں پھر آنے جانے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں پبلک کو, اور باقی سینما ہے نہیں پورے بلوچستان میں, کہیں پر بھی نہیں انٹیریئر میں. لے دے کر کراچی ہے.
تو کراچی میں تو فلم باقاعدہ جیسے سپر ہٹ ہوتی ہے، بلاک بسٹر ہوتی ہے، یعنی جتنے دن وہاں چلی اتنے دن وہ سینما پر رہا، لوگ آتے رہے. بلوچی میں اردو میں مصیبت عجب پڑ گئی. یا تو اب اس پر سوشل میڈیا میں بحث ہوتی رہی ہے، ہمارے مسائل تھے، مارکیٹنگ کے مسائل تھے، کوئی معاملہ تھا کہ اس کو وہ نہیں مل سکا رد عمل جو ملنا چاہیے تھا، جس کی وہ مستحق تھی فلم. یہ ہمارے پاس 1970 کے بعد ایک طرح سے پہلی بڑی فیچر فلم تھی. اس سے پہلے بھی ایک دو لوگوں نے کوشش کی خلیج میں، یہاں پاکستان میں نہیں بنی. پاکستان میں شارٹ موویز یعنی بلوچستان میں دوست بناتے رہے، 2003-4 کے بعد بنتی رہی ہیں چھوٹی موٹی فلمیں، لیکن فیچر فلم بڑے پردے پر نہیں بنی تھی ہمارے پاس. یہ 70 کے بعد بڑا تجربہ تھا اور اپنی حد تک کامیاب تھا. اس حد تک کامیاب ہے کہ وہ جیسے ایک کامیاب سپر ہٹ فلم ہوتی ہے کہ اپنا بجٹ نکال لیتی ہے، منافع نکال لیتی ہے، اتنا تو انہوں نے کر لیا ہے. اچھا، کیا اس فلم کے اوپر کوئی ریویو بھی بلوچی زبان میں لکھا گیا یا کافی درجنوں اور اردو میں بھی کچھ لکھا گیا اس کے اوپر ریویو وغیرہ لکھا گیا؟ جی فیس بک پر موجود ہے دونوں. اچھا اگر کوئی یہاں پہ سوال نہیں ہے تو ایک سوال ناظر صاحب میں آپ سے نہیں، وہ ایک کر رہے ہیں اس کے بعد کر لیجیے. پھر وقفہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا تو خیر سوال نہیں ہے لیکن ایک اوپینین ہے. آپ نے کہا کہ فلم جو ہوتی ہے اس کی تخلیق جو ہوتی ہے ایک کہانی کی، وہ یا ڈائریکٹر کرتے ہیں یا پھر جو وہ ہوتے کون ہوتے جو رائٹر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ دونوں تو صحیح ہے، لیکن جو ابھی پوسٹ ماڈرن والے اس میں میرے خیال سے ایکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمیں اگر آئرن مین ہے یا دوسری موویز ہے بہت ساری ہے تو ہم میرے خیال سے یہ ایکٹر کی وجہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، اور جیسے کہانی اور یہ چیزیں ہم زیادہ وہ امپورٹنٹ نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے. اداکار کا اپنا کردار ہوتا ہے اور بہت سے اداکار جو بہت زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں، اپریشیٹ ان کو کرتے ہیں تو لوگ. اب اچھا اداکار کیا ہے؟ اداکار کی ایک فزیکل بیوٹی ہوتی ہے، اس کی اداکاری کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہاں پر تو میں کہوں گا کہ یہ پیور ایستھیٹکس ہے، پیور ایستھیٹکس ہے. آپ کو کوئی اداکار اچھا لگتا ہے، آپ دلیپ کمار تھے، اب ان کی کئی فلمیں ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں نے بہت زیادہ ان کی فلمیں دیکھی، شاید ہی کوئی چھوڑی ہو، لیکن اس میں کئی ایسی فلمیں کہ جو اچھی نہیں ہے لیکن لوگ دیکھتے تھے کہ یار دلیپ کی اداکاری دیکھو جا کے. اب اگین اس میں کوئی سیاست نہیں ہے کہ وہ آپ صرف دلیپ کمار کو دیکھنے جا رہے ہیں. آپ اس کی ایک اب آپ اس کا مارکسی تجزیہ کرنا شروع کر دیں کیا ہے، بس یہ ایک پیور ایستھیٹکس ہے. یا کوئی مادھوری ہے، اب مادھوری کا ڈانس آپ کو اچھا لگتا ہے، ہم نے بہت دیکھیں، اب وہ کہیں گے جی اس میں سیاسی مارکسی تجزیہ کریں مادھوری کے ڈانس کا. بھائی وہ کسی چیز کو خوبصورت رہنے دو، کوئی چیز اب میں مثال دیتا ہوں، ایک اور مثال دیتا ہوں. اب شاعری ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی شاعری جو ہے اس میں ہر ایک میں جو ہے وہ سیاسی شعور اور یہ میسیج ہونا چاہیے. اب پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، پھول ہیں گلشن میں یا پریاں قطار اندر قطار، سو اینڈ سو فورتھ. آپ اس کی نغمگی دیکھیں. اب اس میں سے آپ علامہ اقبال کی بے شمار شاعری سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو آپ صرف اس کی نغمگی، اس کا فلو، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس سے آپ اس کو انجوائے. ایک جو منظر کشی ہو رہی ہے پوری شاعری کی ہے نا، پھول ہیں گلشن میں یا پریاں قطار، آپ دیکھیں نا ایک پورا ایک ایستھیٹک آپ کے سامنے ڈیولپ ہو رہا ہے. اب اس کا مارکسی یا سیاسی تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں تو آپ میرا خیال ہے میں تو کم از کم ناکام ہو جاؤں گا، میرے لیے بڑا مشکل ہے نکالنا. لیکن وہ آپ کو ایک انٹرٹین کر رہا ہے، آپ کو ہنس پہنچا رہا ہے، آپ اس کی ایستھیٹک زبان کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہے ہیں. تو وہ اداکار جو یہ بات درست ہے کہ بعض فلموں میں اداکار بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور وہ فلمیں اس پر کامیاب بھی ہوئی ہیں، لیکن اب اس کو کلی سچائی ہم قرار نہیں دے سکتے. اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو پھر کہیں گے کہ بھئی یہ ایک آپ کا اسکیپزم بھی ہوتا ہے. اچھا اب اسکیپزم کیا ہمیں اسکیپ کی ضرورت ہے؟ یہ ایک اسکیپ ہے نا، آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک طرح کا اس کو اسکیپزم مارکسی ٹرمینالوجی میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسکیپزم ہے اور فرار ہے. یہ آپ کو فرار کی، کیونکہ آپ حقیقت سے گم ہو رہے ہیں، آپ کسی چیز میں محو ہو گئے. تو محو ہونا جو ہے یہ گم ہونا ہے، اور چونکہ آپ گم ہو گئے تو آپ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی مجھے فرار ہونا اچھا لگتا ہے، آپ مجھ سے میرا یہ حق چھین نہیں سکتے. تو اب وہ اگر اچھا لگتا ہے تو بھائی لگنے دو. اب میں کیوں کہوں کہ یار آپ اداکار کو کیوں دیکھنے فلم میں جا رہے ہیں؟ بھائی دیکھ لینے دو یار، اب انسان ہے نا. اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو اپنے پیمانے کو، اپنے فارمولے کو لوگوں پر مسلط کریں. اداکار سے کوئی اچھی فلم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، کرنے دو. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک غیر مارکسی سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں. جی اچھا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے جو مباحث کا ہے،
اس میں زلفی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کیا ہے، کہ فلم کا اور سماج کا بہت گہرا تعلق ہے، اور فلم جو ہے وہ سماج کی عکاس ہوتی ہے، یا اس کو ہونا چاہیے۔ اب ہمارا جو پاکستان کا سینما ہے وہ تو عکاسی نہیں کر رہا، فلم موجود ہی نہیں ہے، ابھی ایک ٹرینڈ آیا ہے لیکن اوورآل موجود نہیں ہے۔ لیکن جو فلم دیکھنے والے ہیں، جو فلم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلسل فلم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہیں، امیزون پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ محظوظ ہنس تو اٹھا رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے ثقافت کی یا سماج کی عکاسی نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان میں سینما نہیں ہے۔ تو آپ پاکستان کے سینما کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکے گا یا کیا ہوگا؟ میں کافی بول چکا ہوں، اگر آپ بھی جواب نہیں، یہ بہت ٹیکنیکل آپ کا معاملہ، میں ویسے ہی میرا جو بھی کمنٹ ہوگا مارکس ہی ہوگا۔ اچھا، سوال خاصا لمبا تھا، میں جہاں تک وہ اس کا جو جس میں نے نکالا ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستانی سینما جو ہے وہ اس وقت سماج کی عکاسی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں، مطلب وہ ہے ہی نہیں نا سینما تو اصل میں دیکھیں وہ وہی پھر بات آتی ہے نا، اب اس میں اس کتاب پہ گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ہمارے وہی ذہن سازی والی بات ہے نا، کہ ہمارے معاشرے کو ایک خاص سمت میں دھکیلا گیا ہے۔ اچھا، وہ سمت کیا ہے؟ وہ سمت یہ ہے کہ ایسی چیزیں تعلیم کے ذریعے بھی دی جائیں، اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے یا فلموں کے ذریعے بھی وہ چیزیں دی جائیں جو لوگوں کو زیادہ سوچنے پر مجبور نہ کریں۔ تو اب فلم کے علاوہ ڈرامے پہ بات کر لیتا، کیونکہ فلمیں تو بند بہت کم سی، اب فلمیں جو بن رہی ہیں اس کا اس میں بھی ذکر ہے کہ وہ زیادہ تر پروپیگنڈا فلم میں بنانے لگے ہیں، ISPR کا ہاتھ ان کے پیچھے ہوتا ہے کہ بھئی وہ نیشنلزم، اس میں بڑے اچھے مضامین ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی دو چیزیں خاص طور پہ، ایک اسلام پھیلاؤ، دوسرے قوم پرستی پھیلاؤ، یہ باقاعدہ اس پر کام کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ نہیں پھیلاؤ، یہ تو کام نہیں کرو، تو پھر کیا کرو؟ پھر وہ جو جیسے ٹی وی کے ڈرامے آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں آج کل، اب وہ کیا ہوتا ہے اس میں، ایک اخبار میں اشتہار آئے گا، کوئی ڈرامے کا کوئی نام ہوگا اور اس کے نیچے لکھا ہوگا کیا نادیہ اختر سے اپنی محبت چھیننے میں کامیاب ہو جائے گی، اور 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایسے کر کے۔ پھر ایک اور ڈرامے کا اشتہار ہوگا، اس کے نیچے لکھا ہوگا کیا مسز احتشام اپنی بہو سے انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور مسز احتشام ایسے کھڑی ہوئی۔ تو وہ مطلب یہ کہ یہ کیا ہے، یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ واقعی میں کوئی فیمنسٹ میسیج لے کر آ جائیں، کیونکہ فیمنسٹ میسیج ایک اچھا میسیج ہے کہ جس میں عورت کے حقوق کی بات ہو، عورت کو ایک باشعور اور باہمت کردار کے طور پہ دکھایا جائے۔ زیادہ تر ڈرامے جو ہیں وہ روتی بسورتی عورتیں ہیں، وہی پرانے خیالات، وہی پرانی چیزیں، اس کو ریگرجیٹیٹ یعنی دہراتے، اس کی جگالی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے جس معاشرے میں اصل موضوعات پر بات کرنے کی اجازت نہ ہو، یعنی اصل موضوعات کیا ہیں؟ اصل موضوعات وہ ہیں جس سے معاشرے میں سپریشن ہے، استحصال ہے، جہاں لوگوں کی رائے کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنے جو ان کے اپنے ایسپریشنز ہیں، یعنی جو وہ چاہتے ہیں، ہمیں تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، ہمیں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، واٹر اینڈ سینیٹیشن نہیں، بجلی نہیں ملتی ہمیں، لیکن یہ مسائل، ان مسائل پر ہمیں ڈرامے نہیں ملتے، نہ فلمیں ملتی ہیں۔ اچھا، اگر بنائیں گے بھی تو وہ پاپولر نہیں ہوں گی۔ تو الٹیمیٹلی پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اب کوئی ان جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ کوئی اگر ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ غنیمت ہے، لیکن پاکستانی فلم تو ظاہر ہے اس کو باقاعدہ جنرل ضیاء الحق کے بعد تو باقاعدہ تباہی کے راستے پر ڈالا گیا، اور مختلف حوالوں سے کوشش کی گئی، پابندیاں لگائی گئی، ٹی وی پہ پابندی لگائی گئی، ٹی وی یعنی 70s جو لوگ ذرا میری عمر کے ہوں گے یا 50 سال سے اوپر کے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ 70s میں بھٹو صاحب کے دور میں پی ٹی وی ایک ہی چینل تھا، لیکن اس پہ جو پروگرام آتے تھے، اسلم اظہر صاحب اس کے ہیڈ ہوتے تھے، اور وہ کلاسیکی ڈانس آتا تھا، ناہید صدیقی کے ڈانس ہمیں یاد ہیں ٹی وی پہ، کتھک، اور وہ کتھک پی ٹی وی پہ چلا کرتے تھے رات کو، ناہید صدیقی کے ڈانس۔ اچھا، کم از کم 3 اعلیٰ ترین بین الاقوامی فلمیں ٹی وی پر دکھائی جاتی تھی، ایک مڈ ویک اسپیشل کے نام سے آتا تھا پروگرام، ایک سیٹرڈے نائٹ سینما ہوتا تھا، یہ ان پروگراموں کے نام تھے، اور اس میں بہترین کلاسک فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ تو یہ سارا کیا گیا اس زمانے میں، لیکن 80 کے بعد جو ہے وہ یہ سب ختم کیا گیا، ٹی وی پہ اچھی فلمیں دکھانی ختم کی گئیں، ڈانس جو آتا تھا وہ ختم کیا گیا۔ 80 میں جو اچھے ڈرامے آتے رہے، 80 کے عشرے میں ضیاء الحق کے دور میں کچھ اچھے ڈرامے بھی آئے، لیکن یہ ڈرامے ان لوگوں کے تھے جو ہائر ہوئے تھے اسلم اظہر صاحب کے دور میں اس سے پہلے، تو وہ میچیور ہو گئے تھے، تو وہ ابھی باقی تھے، ان کو ظاہر سب کو ٹی وی سے نکالا نہیں جا سکتا تھا، تو وہ ٹی وی پہ وہ ڈرامے بنا رہے تھے۔ لیکن جو جنرل ضیاء الحق کے
دور میں 11 سال میں جو لوگ ہائر کیے گئے دعائے قنوت سنا کے جو ہائر ہوئے, انہوں نے جو بعد میں ٹی وی کا حال کیا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ اب میچور ہو کے سارے ہم پر مسلط ہیں, اب وہ سارے بہت سینئر ہو چکے ہیں, اب وہ ڈیسیجن میکر بن چکے ہیں. تو وہی جون ایلیا کا ہے نا کہ جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے, وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. جی سوال ایک یہ عابد صاحب سے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے مارکسزم کو طنز سے نوازا ہے, طنز سے بعد میں آپ نے اس کو جا کے خود ہی ایک تضاد کے ذریعے ثابت کیا. جون ایلیا کا شعر بھی بتایا, ساتھ میں یہ بھی بتایا جو انڈسٹری ہے وہ کس طرح سیاست سے اس کو استعمال کرتی ہے اور وہ کٹی ہوئی ہے سر. مطلب میں ایک فلم کا آپ سے ذکر کروں گا اور ایک اداکار کا ذکر کروں گا. ایک اداکار ہے نواز الدین صدیقی. جی جی. اگر ہم اس کو ایک ایستھیٹک کے ایک پیمانے میں رکھ کے دیکھیں تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے, چھوٹی قد کا ہے, کالا ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو محل کے لوگوں کو پسند آتا ہے یا جو ایک اسپیسیفک کلاس کے لوگوں کو پسند آتا ہے, وہ اس کردار میں ہے ہی نہیں. تو نواز الدین صدیقی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ عجیب طرز کے اداکار ہیں, نہ آپ کی باڈی ہے, نہ آپ سفید ہے, نہ آپ کے اندر کوئی اور چیز ہے, تو آپ کیوں اتنے فیمس ہے؟ تو اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. اس نے کہا کہ بھارت کے 99.99 لوگ میرے جیسے ہیں, وہ میرے جیسے چونکہ دکھتے ہیں اس لیے ہی میں بھارت کا جو ہے ایک من پسند اداکار بن سکا. تو سیاست سے ایک بات جو ہے, اور ان کی ایک فلم بھی تھی, ان کی ایک فلم تھی مانجھی دا ماؤنٹین مین, بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی. تو وہ ایک پہاڑ کھودنے کی طرف نکل پڑتا ہے. تو وہ فلم خود بھی ایک وہ سچی کہانی ہے, اور وہ پہاڑ کھودنے کی طرف نکل پڑتا ہے. اس کو بڑے خوبصورتی سے ڈھالا گیا ہے اور کلاس سسٹم کو بھی اس میں بڑا زبردست قسم سے دکھایا گیا ہے. میرے خیال سے جو کلاس سسٹم ہے یا جو استھیٹکس ہے, استھیٹکس کی اپنی اپنی تعریفیں ہیں. ساحر لدھیانوی کی جتنی بھی شاعری تھی, آپ صرف اس کو وہ اس کی جو بھوک کے بارے میں تھی, جو ننگ کے بارے میں تھی, یا جو اس سماج کا بہت بڑا حصہ ہے جو روزانہ جس طرح کے مصائب سے جھنجھولتا ہے, اگر اس کے آرٹ کو ہم محض یہ کہیں کہ چونکہ یہ سیاسی ہے تو یہ رد ہے, تو ایسا بھی مناسب نہیں ہے. یا پھر ہم نون میم راشد کی ساری شاعری کو یہ کہیں چونکہ یہ ایک سیاسی شاعری نہیں ہے اس لیے رد ہے, وہ بھی شاید مناسب نہیں ہے. تو میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا, اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو اس کو دیں. بہت شکریہ. میں یہ واضح کر دوں کہ میں نے اس کو رد نہیں کیا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو ایک عدسے سے یا ایک لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں میں نہیں دیکھنا چاہتا. بہت سارے عدسے ہیں, مثال کے طور پہ کہ جو لوگ نفسیات پڑھ لیتے ہیں وہ ہر چیز کو نفسیات کے پیمانے میں, آپ نے کچھ بات کر دی اس کا وہ نفسیاتی تجزیہ کرنا شروع کر دیتے. اچھا آپ نے یہ کہا تو اس کے پیچھے یہ, اس کے پیچھے وہ, اس کو ارے بھائی کہہ دی بات, چھوڑو یار کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. تو میرا یہی کہنے کا مطلب یہ کہ مارکس کو میں رد نہیں کر رہا ہوں. میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ مارکس کے بہت زیادہ چیزیں اس کی درست ہیں, آج بھی درست ہیں, ویلڈ ہیں, لیکن ہر چیز کو آپ اس عدسے سے نہیں. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا, جو آپ نے کہا نا کہ ایستھیٹک, وہ جو نواز الدین صدیقی, دیکھیں ایستھیٹکس صرف خوبصورتی فزیکل بیوٹی نہیں ہے, جو اداکاری ہے. نواز الدین صدیقی کی کیا ایستھیٹکس ہے؟ نواز الدین یا ایون اوم پوری, اوم پوری دیکھیں نا, چیچک کے داغ تھے اوم پوری کے, سارے پورے چہرے پہ چیچک کے داغ تھے. کیا وہ ایک, کیا اس کی اداکاری میں ایستھیٹکس نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بہترین اداکاروں میں شمار ہوتا ہے. تو آپ اگر اس پیمانے پہ مانیں تو اس کی اداکاری کی جو جمالیات ہے, نہ چہرے کی جمالیات, اس کی جو اداکاری, اس کے فن کی جو جمالیات ہے وہ اپنے عروج پر ہے. تو جب ہم ایستھیٹکس کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف فزیکل بیوٹی کی بات نہیں ہوتی, وہ پرفارمنگ آرٹس کی اپنی جمالیات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ادائیگی کی. یار یہ میں بہت زیادہ بول رہا ہوں. چلو یہاں اکثریت بلوچوں کی اور اکثریت مارکسسٹ ہیں, تو اب آپ پھنس گئے, تو آپ نے مارکس کو پھنسا دیا. نہیں سر, یہ فلم کے حوالے سے جو ہے نقطۂ نظر مختلف ہے ذرا. اسی حوالے سے سوال ہے کہ اچھی اور بری فلم کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے, وہ کرائیٹیریا کون سا ہے جس کے ذریعے آپ تعین کر سکتے ہیں؟ ایک فلم ہے بالفرض اپنے کنٹینٹ کے حوالے سے اس کا پیغام آپ کو پسند نہیں آتا, کہ بالفرض
فاشزم کے پروموشن کے حوالے سے بے شک ہی کیوں نہ بنی وہ فلم، لیکن اس میں جو سینماٹوگرافی ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہو، اسکرین پلے کمال کا ہو، پلاٹ اس کا کمال کا ہو، وہ تمام تر جو ظاہری اس کی جو شکل و صورت ہو وہ انتہائی اعلیٰ ہو. تو اب محض اس بنیاد پر ایسی کسی فلم کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جو کنٹینٹ ہے، اس کنٹینٹ کا جو پیغام ہے وہ آپ کے مزاج یا آپ کے نظریات کے مطابق نہیں ہے. اب یہی ادب پہ بھی صادق آتی یہی بات کہ بالفرض کوئی شارٹ سٹوری ہے، آپ کوئی بھی لے لیں، آسکر وائلڈ کے دی روز اینڈ دی نائٹنگیل، آئی تھنک اس طرح کا ٹائٹل ہے کہ اس میں استعارات ہیں اور انسان اس میں ہے ہی نہیں، بالفرض نہ اس میں سیاست ہے، نہ سماجیات ہے، کچھ بھی نہیں، محض محبت ہے. تو اب کیا اس میں آپ کو نہ کوئی سیاست دکھائی دیتی ہے؟ اگر سماج ہے تو آپ جو ہے وہ ان استعاروں میں سے شاید ڈھونڈ کے نکالیں، لیکن ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے. تو کیا آپ اس شارٹ سٹوری کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ یہ ہم ابھی جو گریک ٹریجڈیز ابھی بھی پڑھتے ہیں، ان ڈراموں کی تعریف کرتے ہیں، اس میں سیاست جو ہے ہمیں نظر نہیں آ سکتی. ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر وہ ہمارے لیے مؤثر نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، کوئی خاص پیغام نہ ملے، لیکن اب بھی ہم اس کو پسند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو آیا وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ بھی لوگ اپنے نظریات کے مطابق تعین کرتے ہیں کہ اچھی فلم ہے یا بری فلم ہے، یا اس جب ہم تعین کریں تو اس میں کنٹینٹ اور وہ جو سینماٹوگرافی ہے، پریزنٹیشن ہے، ان دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ یہ ہے ٹیکنیکل کوسچن، جانا وہاں چاہیے. میں اپنی بات کر کے بطور فلم ناظر کے اور اس کتاب کا بھی تھوڑا سا پرسپیکٹو دیتے ہوئے، تو بعد میں پھر ہے تو ناظر صاحب کا موضوع ان کا ہے، آپ کا نام بھی ناظر ہے اور فلم کا بھی ناظر ہوتا ہے، تو انصاف وہی کریں گے اس کے ساتھ. نہیں، یہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ جو متن ہے، کانٹینٹ ہے فلم کا یا شارٹ سٹوری کا یا شاعری کا، اس کو کس نظر سے، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک چشمہ موجود ہے، ایک فریم ورک ہر ایک کے پاس موجود ہے. نام اس کا کچھ بھی رکھ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہر ایک کے پاس ہے. آپ کی ایمانداری صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ تجزیہ کریں، تنقید میں ہم پڑھتے ہیں، جب آپ بطور ادب کے، لٹریچر کے ناقد کے یا فلم ناقد کے جب آپ تجزیہ کر رہے ہیں تو پھر بھلے اپنا چشمہ استعمال بھی کر رہے ہو، تب بھی تھوڑی دیر کے لیے اس چشمے کو ایک طرف رکھ کے متن کو بھی دیکھیں، اس کی ٹیکنیک کو بھی دیکھیں، جتنی اس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں فلم کی، اس کو اسی میں ہی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے خود جتنی بات کی وہ مارکسزم والی، آخر میں جو مثال دی، میں کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں کر رہا تھا، صرف جسٹ ریفرنس کے طور پر کہ جو ریفرنس دیا وہ بالکل پولیٹیکل دیا. مثال کے طور مولا جٹ کی بات کی آخر میں آپ نے. اب مولا جٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، صرف یہ والی نہیں، جو مولا جٹ پہلی جو تھی، حالانکہ وہ سمپل ایک مووی ہے مولا جٹ، دو کیریکٹر ہیں دیہات کے، اور وہ ایک بہت اچھا ہے، ایک بہت برا ہے. اس میں سے گنڈاسا کلچر جو پنجاب کا ایک دیہی کلچر ہے جس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ وہ دکھایا گیا، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے وہ ساری پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے اس کی، کہ جی ضیاء الحق کے دور میں لوگوں کو بولنے کا کچھ نہیں تھا، بول نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، تو اس طرح سے ناصر ادیب صاحب نے لوگوں کو زبان دی. یہی معاملہ اب اس فلم کے ساتھ پیش آ رہا ہے، دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ساتھ، کہ بہت اچھی ڈائریکشن ہے، حالانکہ اس اسٹوری سے کوئی بہت زیادہ کنیکٹڈ بھی نہیں ہے، نئی اسٹوری بنانے کی کوشش کی گئی، اس کی ٹیکنیکل چیزوں کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن آپ جیسے میرے جیسے لوگ اس میں ایگزیکٹلی یہی کوسچن مارک اس کو کر رہے ہیں کہ آپ پروموٹ کیا کر رہے ہیں. میں مارکسزم کو تو بالکل بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں مارکسزم کیوں پروموٹ نہیں کیا، تم نے نہیں کیا اس لیے یہ اچھی فلم نہیں ہے، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیونکہ سیاسی نقطہ نظر ہماری پسند والا نہیں ہے اس لیے یہ اچھی فلم نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور مجموعی طور پر سوسائٹی کو آپ کیا دے رہے ہیں فلم کے ذریعے سے. آپ تشدد دے رہے ہیں، آپ اس کو اسی کلچر میں، تشدد کے کلچر میں دوبارہ ڈال رہے ہیں جہاں سے کہ کچھ اچھے لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے، بھلے آپ چاہیں نہ چاہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، لٹریچر کیونکہ میں پڑھتا ہوں، کہ ایک یہ 21ویں صدی میں پوسٹ ماڈرن جو ایرا ہے ہمارا، اس میں ایک فیشن یہ ہے اب کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی اسٹ نہیں لگانا، کوئی ازم نہیں لگانا. بھلے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اٹس اوکے، بس ٹھیک ہے، سب اچھے ہیں، آپ بھی اچھے ہیں، غلط آپ بھی نہیں ہیں، صحیح میں بھی ہوں. تو اس طرح چلیں بس، تاکہ سب کے ساتھ چلیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں والا جو جمہوریت والا معاملہ ہے. نہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ ہمارا مصنف بھی اس کے حق میں نہیں ہے. اس کتاب میں وہ اپنا نقطہ نظر ضرور رکھتا ہے، لیکن اس کی ایمانداری یہ ہے کہ وہ تمام جو ٹیکنیکل معاملات ہیں، مثلا اس کے جو مخالف نقطہ نظر کے لوگ ہیں ان کا نقطہ نظر بھی پیش کرتا ہے، اور ان کی اپنی زبان میں پیش کرتا ہے، اور پھر اس پر اپنی رائے قائم کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایمانداری اتنی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پھر سب کو خوش رکھنا
ہمارے لیے ممکن ہے, مارکسسٹ کے لیے ممکن نہیں. جی یہ ایکچولی فن اور فکر پر سوال ہے کہ کیا میں آتا ہوں اس کی طرف. پہلے میں ایک سادہ سا فارمولا جو ٹیکنیکلٹیز میں یعنی تکنیکی گہرائیوں میں جائے بغیر, آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اچھی فلم کس کو کہیں گے, بری فلم کس کو کہیں گے, تو بغیر تکنیکی چیزوں میں جائے ہوئے میں اس فلم کو, میں اگر کوئی فلم ایک دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد اگر مجھے اپنے وقت کے ضیاع کا احساس ہو, میں اب ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا کہ اس کا کیمرہ ورک کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ نہیں, اگر مجھے اپنے وقت کی یار میں نے اس سے بہتر تھا کچھ اور کر لیا ہوتا, تو وہ ایک بری فلم ہے. اگر ایک فلم دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگے کہ ہاں میں نے وقت ضائع نہیں کیا لیکن شاید میں اس کو دوسری دفعہ نہ دیکھنا چاہوں, وہ ایک اچھی فلم ہے, کیونکہ میں نے کم از کم وقت ضائع نہیں کیا, اس نے مجھے انٹرٹین کیا, کچھ جو بھی دکھایا مجھے اچھا لگا اس وقت, لیکن بھائی آئی ووڈنٹ لائک ٹو واچ اٹ اگین, وہ اچھی فلم ہے. اگر اس کو میں ایک سے زیادہ بار دیکھنا چاہوں, 2 دفعہ دیکھنا چاہوں, یعنی اگر چل رہی ہے, ایک دفعہ دیکھی ہوئی ہے, دوسری دفعہ چل رہی ہے, تو میں کہوں کہ ہاں چلو دیکھتے ہیں, یہ دیکھی تھی میں نے, دیکھتے ہیں. اگر میں 2 دفعہ دیکھ لوں تو وہ بہت اچھی فلم ہے. اور اگر جس فلم کو میں بار بار دیکھنا چاہوں اور بار بار دیکھنے کے بعد بھی میں اس سے سیر نہ ہوں, جیسے شاوشینک ریڈیمپشن ہے, ون آف دوز موویز. امیڈیوس اگر آپ نے دیکھی ہو, موٹسارٹ کی لائف پر ایک فلم ہے, اگر نہیں دیکھی تو موٹسارٹ کی لائف پہ ایسی کلاسک ہے کہ میں اس کو جتنی دفعہ بھی دیکھ لوں میرا دل ہی نہیں بھرتا اس کو دیکھنے سے. تو اور وہ ان فلموں کو میں بہترین فلمیں کاؤنٹ کرتا ہوں. اب یہ اس بات سے قطع نظر کہ اس کا ٹیکنیکی وہ کیا ہے, ہدایت کاری کیا ہے, ٹیکنیکل اس میں اداکاری کیسی ہے کیا نہیں ہے, بس یہ میرا تو اپنا سیدھا سا فارمولا یہ ہے کہ جس فلم کو میں بار بار دیکھنا چاہوں وہ فلم بہترین فلم ہے. جس کو 2 مرتبہ دیکھ لیا وہ بہت اچھی ہے, 1 دفعہ دیکھ لیا اچھی ہے, اور اگر دیکھنے کے بعد وقت ضائع کیا تو نفیس صاحب بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ان کو پہلے یہاں سے شروع کر لیں, پیچھے لے لیں. ایک تو یہ کہ فلم اور تحریر یعنی لکھنے والا, تو میرے خیال سے ایک تو یہ اس پر بڑی گفتگو کوئی بڑا اہم موضوع تھا, اچھا دلچسپ تھا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم جو ہے وہ خود ایک صنف ہے اور لکھنا وہ ایک صنف ہے, شاعری ایک صنف ہے. تو اگر کوئی دوسری صنف آ گئی ہے تو اس کو پہلی والی صنف سے یعنی وہ اس کا حصہ ضرور ہے, مگر وہ میرا خیال سے یہ بنتا ہے کہ وہ جو صنف ہے وہ الگ بن گئی صنف, تو پھر اس کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے, اور اس میں جو ہیں تو اس میں اس کا جو بنانے والا ہے, جیسے لکھنے والا تحریر والا ہے اور مصنف ہے, اور اس میں اور دوسری بات اس میں جو ہے کہ ہم نے یہ ابھی ایک بات کی تھی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ انڈیا کی فلموں میں 80s میں یکایک ایک چینج آیا تھا جس میں ایک ہم نے کہنا شروع کیا یہ آرٹ موویز ہیں, آرٹ موویز ہیں, بنا دیں, وہ بھی زندگی کے بارے میں بنا رہے ہیں, یہ بھی زندگی کے بارے میں, مگر انہوں نے نیا ٹرینڈ سیٹ کیا. وہ ٹرینڈ جو مسلسل یکسانیت کو لیے چلا جا رہا تھا وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اکتا رہا تھا, فلم بینوں کو, اور اس نے اس کو کیا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی سوسائٹیز زوال پذیر ہوتی ہیں, اور زوال پذیری جو ہے وہ مختلف شعبوں میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اور اگر وہ وہاں کے لوگ یا ان کی لیڈرشپ یا ان کے لکھنے والے اس میں اضافہ نہ کر سکیں تو پھر زوال پذیری ایک مسلسل عمل رہتی ہے, پتہ نہیں کبھی وہ امپلوژن ہوگا تو ختم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وہ وہاں بھی ہوا, یہاں بھی شاید ہوگا کسی وقت, تو یہ تبدیلی آئے گی اور وہ جو تقاضے بن رہے ہیں وہ آئیں گے. لیکن اس کے باوجود جو عام لوگ ہیں, جیسے ماس لیول کی رائٹنگ, جو بھی ناولز ہیں, شارٹ اسٹوری چلتی ہیں, ماس ریڈرشپ کے ایک آتی ہیں, وہ بہت چھپتی ہیں, لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. یعنی یورپ میں, ویسٹرن میں بھی یہ ماس ریڈرشپ کی جو پرنٹنگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور جو بہترین قسم کی رائٹنگز ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے. یہ ایک ہماری یعنی ہیومن ویکنس کہہ رہے ہیں, جو بھی کہنا وہ ہے, یہ موجود ہے. تو اس طرح سے اس میں چیزیں میں اضافہ ہوگا, اور ہمیں اسی طرح دیکھنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ کیا چیزیں پھر لوگوں کا معیار بنے گا. مگر کیونکہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں اس کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ اس میں ایک ایڈیشن نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انوش پیچھے مائک بھیجیے گا. اچھا, یہاں ڈاکٹر ہیں, عابد میر صاحب تو ڈاکٹر نہیں, اس لیے میں ان سے سوال نہیں کروں گا,
اور ہونے والے ہیں. اچھا ہونے والے ہیں, پھر ان کے لیے سوال بعد میں رعایت مل گئی. ایک تو ڈاکٹر ناظر صاحب سے سوال ہے کہ دوسرا میں ڈاکٹر صنوبر سے بعد میں سوال کرتا ہوں, اس کا جواب پہلے دیجیے گا. آپ نے کہا کہ وہ فلم جسے میں دوبارہ دیکھنا چاہوں, بار بار دیکھنا چاہوں, وہ اچھی فلم ہے میرے خیال میں. جی, لیکن اگر مجھے جاننا ہے کہ کون سی فلم اچھی ہے تو میں آپ سے پوچھنے آؤں گا یا خود سے جس فلم کو 2 بار دیکھوں گا, سپوز کہ میں تھیٹر میں جاتا ہوں اور نرگس کا رقص بار بار دیکھنا چاہتا ہوں, کیا نرگس کا رقص میرے لیے اچھا ہوگا, لیکن جنرل اس کی تعریف کیا ہوگی کہ کیا چیز اچھی ہے, یعنی کہ فلم مجھے اچھی لگ رہی ہے مولا جٹ اور میں 4 دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ اچھی فلم کی تعریف کی؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کائنڈلی میں اس میں صحیح, اچھا سوال ہے. جی دوسرا یہ, جی میں آپ سے مکمل ہو گیا, لیکن آپ بعد میں جواب دیجیے گا. ڈاکٹر صنوبر سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مسکراہٹ دلکش کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. یہ سوال آؤٹ آف دا سلیبس ہے. فی الحال اس کتاب پہ بات ہو رہی ہے, ہم اسی سے بات پہ کریں گے. جی ناظر صاحب. اچھا دیکھیں, ان کا سوال بہت اچھا اس لیے ہے, ویسے عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اچھا سوال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جواب برا ہوگا. لیکن سوال پھر بھی میں کہوں گا کہ سوال اچھا ہے, کیونکہ ایک تو میں نے تو اپنی ذاتی وہ بتا دی نا کہ جو میں بار بار دیکھنا چاہوں وہ بہترین فلم ہے. یہ دیکھیں, ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فرد کو یہ حق دے دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا خود فیصلہ کر سکے. تو اگر کوئی نرگس یا مادھوری کا ڈانس بار بار دیکھتا ہے, دیکھنا ایسا بھی نہ ہو کہ وہ خپتی ہی ہو جائے اور ہر وقت وہی کرتا رہے, تو پھر اس کا علاج کرانا پڑے گا. لیکن اگر 1-2 مرتبہ دیکھ لیتا ہے, اچھا لگتا ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس کو حق دے دیں کہ یار دیکھ, اگر خوش ہو رہے ہو کوئی چیز, کوئی ڈانس دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو ہو جاؤ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ کہنے کے باوجود بھی کچھ پیمانے ہیں. اس لیے ہم دیں گے کہ ہم لوگ حق چھینتے ہیں. میں جب حق دینے کی بات کرتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں کسی کو حق دیا نہیں جاتا, اس سے حق چھینا جاتا ہے. ہم کیا, ہمارے یہاں معاشرہ مسلط ہے نا, تو جب میں حق دینے کی بات کرتا ہوں تو دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرو, یہ مطلب ہے. جو ناظر 1000 کا ٹکٹ خرید کے جاتا ہے سنیما ہال میں, جی, وہ کیوں دیکھنا چاہے گا کسی کی اسلامی فلم یا مارکسزم کو دیکھنا چاہے گا؟ کیا وہ تفریح لینے وہاں تفریح کے لیے آیا ہے, یا وہ نہیں, یا وہ کسی سے پوچھ کے آ رہا کہ میرا حق ہے کہ مجھے یہ فلم دیکھنی ہے اور مجھے یہ نہیں دیکھنی؟ میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سی فلم اچھی ہے. کرٹکس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کتابی طور پہ تو درست ہے, لیکن جس فلم پہ کروڑوں روپیہ لگا ہوتا ہے, اربوں روپیہ لگا ہوتا ہے, اس کا انحصار ہوتا ہے گیٹ منی پہ. وہ کرٹکس تو اس کو پاسز پہ دیکھتے ہیں اس فلم کو, وہ تو اس پہ پیسے خرچ کر کے فلم کو نہیں دیکھتے ہیں. جو تبصرے کرتے ہیں ایون ہمارے بلاگر بھی, اور برا تبصرہ اس فلم پہ ہوتا ہے جس کے اس کے پاس نہیں ملے ہوتے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو کتابی بات ہوگی کون سی فلم اچھی ہے, لیکن جیسے ابھی کسی صاحب نے سوال کیا تھا عابد صاحب سے کہ آپ نے کتاب اردو میں کیوں کی, بلوچی زبان میں کیوں نہیں کی. بات یہ ہے کہ بلوچی زبان میں ان کو ریونیو جنریٹ کر سکیں گے, اس کتاب کے پیسے واپس لے سکیں گے. تو فلم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کیا فلم کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ آئیں گے, ان کے پروڈیوسر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے, یا یہ جو ہم بلیک ہول میں بیٹھے ہوئے 4 دانشور ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو کیسی فلم چاہیے؟ شکریہ. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ نے اپنی سوال کا جواب خود ہی دے دیا, لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا بیفور آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو عابد. آئی ووڈ لائک ہم, ان کو میں چاہوں گا کہ یہ بھی اس پہ اظہار خیال کریں. یہ کہنے کے باوجود کہ مجھے وہ فلم اچھی لگتی ہے جو بار بار دیکھ سکوں, ظاہر ہے اس کے پیمانے ہیں. ابھی عابد صاحب نے یہ کہا کہ ہر آدمی کے پاس ایک چشمہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اور آپ کہتے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. مجھے اس سے اختلاف یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چشمہ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو آپ ایک چشمے سے نہیں دیکھ سکتے. ایک انسان کے پاس جیسے ہوتا ہے کہ ایک دور کی قریب کا چشمہ الگ ہے, دور کا چشمہ الگ ہے, دھوپ کا چشمہ الگ ہے. تو اس طرح سے ہمیں مختلف چیزوں کا تجزیہ کرتے ہوئے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے مختلف عدسے یا مختلف چشموں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی چیز, کسی چیز کا میں نفسیاتی تجزیہ کرتا ہوں, مجھے وہاں فرائڈ مدد دیتا ہے. کسی چیز کا میں جو ہے وہ مارکسی تجزیہ کرتا ہوں, وہاں مجھے مارکس مدد دیتا ہے. کسی چیز کا میں فیمنسٹ تجزیہ کرتا ہوں, وہاں مجھے فیمنزم مدد دیتا ہے. تو میرے پاس بیک وقت, میرا یہ خیال ہے کہ بیک وقت مختلف عدسے یا چشمے ہونے چاہیے جس سے میں مختلف چیزوں کو پرکھ سکوں. کیونکہ یہ عدسے کیا ہیں, یہ دیز آر تھنکنگ ٹولس, ایک طرح سے ہمارے سوچنے کے اوزار ہیں نا. جیسے کوئی آدمی, اگر ہماری سوچ, میرے خیال میں ہماری سوچ کیا ہے, ہم اپنی سوچ کی تعمیر کرتے ہیں, ہم سوچ کو بناتے ہیں.
تو جیسے کنسٹرکشن کے اوزار ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹولس آف تھنکنگ ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کے پاس جیسے ایک کارپینٹر جو ہے وہ اس کے پاس اچھے اوزار نہیں ہیں مختلف طرح کے, تو وہ اچھی میز نہیں بنا سکتا. اسی طرح جو ہم اپنی تعمیر علم کر رہے ہیں, اپنی سوچ کی تعمیر کر رہے ہیں, اگر ہمارے پاس اچھے ٹولس نہیں ہیں اور ایک ہی ٹول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک رندہ لے کے ایک اچھی ٹیبل نہیں بنا سکتے, ہمیں ہتھوڑی بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے. اسی طرح وی نیڈ ڈفرینٹ ڈائیورس ٹائپس آف تھنکنگ ٹولس, ہمیں سوچنے کے اوزار چاہیے, ٹولس چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ سارے عدسے ہمارے تھنکنگ ٹولس ہیں. اور میرے خیال میں اگر ہمارے پاس مختلف طرح کے اچھے ٹول ہوں اور اس میں کچھ خراب ٹول ہوں تو وہ ہمیں پھینکنے پڑتے ہیں. جیسے میرا خیال ہے کہ مذہب ایک اچھا ٹول نہیں ہے معاشرے کو سمجھنے کا. ہاں مذہب کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے, مختلف مارکسی تجزیہ کیا جا سکتا ہے, فیمنسٹ تجزیہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی ہر چیز کو مذہبیت کے حوالے سے دیکھے گا تو مجھے اس پہ ایشو ہے کہ بھائی کیوں آپ مسلط کر رہے ہیں اپنے آپ نے اپنی اس سوچ کو. تو یہ بات ہے. تو اسی طرح سے جو مختلف عدسے ہیں, کسی فلم کو اچھی یا بری ہونے کا تجزیہ کیسے کیا جائے گا, وہ ہم مختلف اس کے تجزیاتی ٹولس لگائیں گے, تھنکنگ ٹولس میں لگاؤں گا, اور لگا کے میں پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ فلم اچھی ہے یا نہیں, اس کی ڈائریکشن کیسی ہے, اس میں اداکاری کیسی ہے, ہدایت کاری کیسی ہے, اس میں نفسیاتی کیریکٹرز کیسے دکھائے گئے ہیں, کیا چیز پروموٹ کی گئی ہے, تشدد پروموٹ کیا گیا نہیں کیا گیا, سیکشول وائلنس کو کیسے دکھایا گیا, یا ایون سیکس کو کیسے دکھایا گیا ہے, ایروٹیکا کو کیسے پورٹرے کیا گیا ہے. تو یہ سارے میرے ٹولز ہیں جس کے بعد میں حتمی طور پر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ وہ فلم اچھی ہے یا نہیں. یہ جو میں نے ان کو بات کی, یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا لے مین کے لیے, لے مین یعنی بغیر ٹیکنیکلٹی کے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہونی چاہیے نا, ہر چیز کو تو ہم ٹیکنیکل میں نہیں جا سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا, جو مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ بھی خوش, آپ بھی خوش, آپ بھی خوش, ہم سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مارکسزم کو اگر ہر چیز پہ اپلائی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سرمایہ داروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. میں مارکسزم کو وہاں استعمال کروں گا جہاں اس کے استعمال کی ضرورت ہے, جہاں اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. وہاں اگر کوئی اور بہتر ٹول میرے پاس ہے تو میں وہاں استعمال کروں گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا. ظفر صاحب تو کیونکہ خیر خود فلم کے آدمی ہیں, ان کے پاس پہلے سے جواب اپنا موجود ہوگا. اور اصل میں ہم بلکہ جس ایرا میں آپ پہنچے ہیں نا, وہاں پر تو عدسہ تو اپنی جگہ پر بھائی, اب تو لوگوں کے پاس سوال سے پہلے جواب موجود ہوتا ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ جی اچھی فلم کیا ہوتی ہے, بری فلم, میں دعوے سے کہتا ہوں, یقین سے, آپ کے پاس اپنا ایک جواب پہلے سے موجود ہے کہ اچھی آپ کا اپنا اسٹینڈرڈ. یہ اور بات ہے کہ آپ کو جواب ایسا مل جائے جو آپ کو بہت اچھا لگے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن سے اچھا ہو, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ورنہ آپ کے پاس اپنا جواب پہلے سے موجود ہے, آپ وہ مجھ سے سن کر خوش ہوں گے اگر میں نے وہی جواب دیا. اور اگر وہی جواب نہ ہوا جو آپ کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو تو آپ کو بہت برا جواب بھی لگے گا اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے. یہ بات جو ظفر صاحب نے کہی کہ جی وہ تو ریونیو کا معاملہ ہے سارا, اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو فلم کا جو ہوتا ہے جہاں پہ سرمایہ جمع ہوتا ہے, باکس آفس کا معاملہ ہے سارا. لیکن سر میرا اختلاف یہ کہ باکس آفس فلم کے ہٹ ہونے کی گواہی تو دے سکتا ہے کہ جی ایک فلم ہٹ ہو گئی, سپر ہٹ ہو گئی, بلاک بسٹر ہو گئی, یعنی وہ اس کی کامیابی کا پیمانہ تو ہے, لیکن بڑی فلم ہونے کا پیمانہ باکس آفس بہرحال نہیں ہے. یہ اتفاق آپ بھی کریں گے کہ یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے. فلم کرٹکس, اچھا آپ فلم کرٹکس پر خود کرٹک کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے اہم ہیں یا نہیں ہیں, ضروری ہیں یا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ایک طبقہ ہے, وہ چیزیں اسٹینڈرڈ ایک ان کے اپنے معیارات ہیں. ان معیارات سے میرا آپ کا یا فلم بینوں کا یا فلم بنانے والوں کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بالکل بھی, لیکن بہرحال وہ کچھ پیمانے ہیں. اس کتاب میں ایک مضمون ہے بڑی فلم اور مسالہ فلم, اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ بحث اسی زمانے میں فیس بک پہ اٹھی تھی, آپ بھی اس میں شامل تھے, اقبال خورشید تھے ہمارے دوست, جو ان پر یہ جو ساؤتھ کی فلمیں بہت تیزی سے آ رہی تھی 2-3 سال پہلے, تو اس میں یہ بحث چلی تھی. تو زلفی نے مضمون لکھا تھا, پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا, اس میں مزید دلائل ایڈ کیے ہیں کہ ایک مسالہ فلم ہے اور ایک بڑی فلم ہے. ہر کامیاب فلم بڑی فلم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ فلم سپر ہٹ ہو گئی ہو, جیسے کہ مولا جٹ کی ہم مثال دے رہے ہیں, بالکل بلاک بسٹر فلم ہے, سپر ہٹ فلم ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا وہ ایک بڑی فلم بھی ہے اپنے پیغام میں, اپنے معنی میں, مفہوم میں؟ یہ بہرحال 4 دانشور ہیں یا 10 ہیں یا 2 ہیں, وہ بالکل طے کریں گے. بلیک ہول میں بیٹھ کر کریں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کریں, یہ بحث ان کے ہاں ہوتی رہے گی.
یہ بحث کتنی ضروری ہے کتنی غیر ضروری ہے, فلم پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے, لیکن یہ اب سوسائٹی میں اسی طرح ہی باکسز ہوتے ہیں, سوسائٹی ایسے ہی آگے بڑھتی ہے. اس سے بالکل مجھے اتفاق ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ چشمہ ایک ہی ہو آپ کا, آپ درجنوں چشمے رکھیں, اپنی مرضی سے اپنے فریم سیٹ کرتے رہیں, اٹس اوکے. فلمیں بنتی رہیں گی, چاہے فلم کرٹکس کسی فلم کو مولا جٹ کو ناکام ترین قرار دے دے, میں اور آپ یہاں بیٹھ کر, فلم تو ناکام تو نہیں ہوگی. اب بلال لاشاری تو اگلا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے اپنا, اور اسی نوعیت کا ہی اگلا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے وہ, کیونکہ ان کے لیے تو بہرحال جو فلم پہ سرمایہ لگا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے, اس کو تو اپنے سرمایہ کی واپسی سے غرض ہے اور اس کے ڈبل ٹرپل ہو کر واپسی سے غرض ہے فلم کے ذریعے. لیکن یہ بات آپ بھی فلم کے آدمی, آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جائے جی فلم کے 10 بڑے نام ذرا لے ہیں ڈائریکٹرز کے, تو جو بھی نام آپ کے ذہن میں آئیں گے مجھے یقین ہے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے فلم کسی مقصد کے تحت بنائی ہوگی, فلم برائے فلم نہیں. ان کے کریڈٹ لسٹ پہ مسالہ فلمیں کم ہوں گی, مقصدی اور بڑی فلمیں زیادہ ہوں گی. یہی اس کتاب میں پورٹری کیا ہے ہمارے دوست نے. اور جو پاپولرزم کی آپ نے بات کی, میں جی پلیز پلیز, جو آپ نے کہا کہ یہ باکس آفس کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ تو وہ کرے گا جو 1000 روپے جا کے دے رہا ہے اور جو زیادہ کما رہی ہے, تو یہ, اور نفیس صاحب نے بھی جو بات کی تھی کہ وہ پاپولر لٹریچر کہ جو چلتا ہے, ڈائجسٹوں کا لٹریچر اور یہ سارا جو اگر اس کو یعنی قبول عام مل رہا ہے تو یہ اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ چیز میرے خیال میں اچھی ہے. اگر میں اپنا وہ ناقدان, جیسے عابد نے بھی کہا, اچھی بات کی کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جو کہ ہم نے جن لوگوں سے سیکھا ہے, جو کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے جنہوں نے اگر اس پہ کچھ کرٹیسزم کیا, جن چیزوں کو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے, اگر ان چیزوں پر ان لوگوں نے کرٹیسائز نہیں کیا ہوتا تو ہم وہ نہیں سمجھتے جو اب ہماری سمجھ میں آئی ہے. تو میں صرف 2-3 اشعار سنانا چاہوں گا, اس سے شاید چیز واضح ہو جائے. ایک شاعر تھے عارف جلالی, فارسی کے استاد تھے, یہاں ریڈیو پاکستان میں فارسی ڈپارٹمنٹ کے فارسی جو سیکشن تھا اس کے ہیڈ بھی تھے, میرے والد کے دوستوں میں سے. وہ کہتے ہیں قبول عام سے اندازہ جمال غلط. واہ کیا اچھا. قبول عام سے اندازہ جمال غلط, اساس خانہ ہی محکم نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد جنو خم نہیں تو کچھ بھی نہیں, اگر جنو کا یہ عالم نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد حضور جنو یعنی وہ ہے نا کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو اچھا ہے کہ مارکسزم ہمارے ساتھ رہے, لیکن کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. جی کوئی اور سوال ہے؟ نہیں, ٹائم بھی ہمارا, یہ میرا خیال میں آخری سوال ہوگا. کچھ کہنا چاہ رہا تھا, وہ بات ہو رہی تھی اچھی فلم اور بری فلم کی, تو کیفی اعظمی کے حوالے سے, وہ کیونکہ انڈین پیپر تھیٹر جو ایسوسیشن کی بڑا عرصہ اس کے ساتھ وہ منسلک رہے, بے شمار ڈرامے انہوں نے بنائے, تو انہوں نے جاوید صدیق نے ان سے پوچھا کہ اچھا ڈرامہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈرامہ جسے دیکھنے کے بعد آپ کو دنیا اچھی لگے وہ اچھا ڈرامہ ہے. تو بس یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا میں. بہت شکریہ. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے 50% ڈسکاؤنٹ پر کاپی موجود ہے یہاں پر, وہ ضرور خریدیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو.